بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں حق نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن میں پروگرام جمال رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا عنوان ہے عقیدہ ختم نبوت۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسول کو مبعوث کیا۔ بعثت انبیاء کے اس مقدس سلسلے کا آغاز ابو البشر مسجود ملائکہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی ذات گرامی سے ہوئی، اور اس مبارک سلسلے کی تکمیل حضور تاجدار کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوئی۔ اللہ رب العزت نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا، اور قرآن نے اعلان کیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی اب دنیا میں نہیں آئے گا، اور قیامت تک جس نے بھی ہدایت حاصل کرنی ہے اس نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ سے ہی یہ نور حاصل کرنا ہے۔ تاجدار کائنات کریم آقا اللہ کے آخری نبی ہیں، اور قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت بھی قیامت تک آنے والے تمام زمانوں کے لیے ہے، اور قرآن مجید بھی قیامت تک اپنی معجزانہ شان کے ساتھ موجود رہے گا اور ہدایت تقسیم کرتا رہے گا۔ عقیدہ ختم نبوت وہ عقیدہ ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث طیبہ میں اپنی ختم نبوت کو بیان کیا کہ رب کائنات نے مجھے خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی کچھ بدبختوں نے نبوت کے دعوے کیے، اور ہر وہ شخص جو تاجدار کائنات کے بعد جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اسے کذاب کہا جاتا ہے۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں جن بدبختوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے ان کا رد کیا، اور کریم آقا کے صحابہ نے اس پہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور اس عقیدے کی حفاظت کی۔ ہم اگر اسلام کی 1400 صدیوں کی تاریخ کا جائزہ لیں تو ایک بات حقیقت ہے اور بہت واضح ہے کہ ختم نبوت کا وہ عقیدہ ہے کہ جس پر 14 صدیوں میں امت میں ہمیشہ یہ جذبہ رہا ہے کہ تاجدار کائنات کا کلمہ پڑھنے والے اس پر حساس رہے ہیں۔ اور یہ بات بھی اپنی جگہ پہ ہے کہ جب بھی کسی نے ختم نبوت کے عقیدے کو ضرب لگانے کی کوشش کی تو مسلمانوں نے اس کو برداشت نہیں کیا۔ سرکار کے صحابہ کو دیکھیے، خلفائے راشدین کا دور ہو یا بعد کے ادوار ہوں، جب بھی اس عقیدے کے لیے ضرورت پڑی تو کریم آقا کے صحابہ میدان میں آئے اور انہوں نے قربانیاں پیش کی۔ آپ دیکھیے کہ مسلمہ نے جب دعویٰ کیا تو امیر المومنین نے لشکر تیار کیا، اور کیسے جلیل القدر صحابہ نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات کو ختم نبوت کا مقام و مرتبہ دیا ہے، اور اب جو ختم نبوت کا انکار کرتا ہے اللہ قیامت کے دن اس سے پوچھ لے گا، بلکہ صحابہ نے کہا کہ جو ختم نبوت پر بات کرتا ہے اور سرکار کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یا کسی نبی کی نبوت کو تسلیم کرتا ہے، اس کا سر اس کے تن کے ساتھ نہیں رہے گا، بلکہ ہماری تلواریں اس کی گردنیں کاٹیں گی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے اس پر بے شمار قربانیاں دیں۔ ہمارے سامنے تاریخ کے اوراق میں، سیر الصحابہ میں، طبقات کی کتابوں میں اس پر بہت کچھ موجود ہے۔ اس عنوان پر ایک بات قابل ذکر ہے کہ امت مسلمہ کے درمیان اختلافات تو
یقیناً پائے جاتے ہیں، کئی گروہ بنے، فرقے بنے، جماعتیں بنی، دڑے بنے، لیکن سب نے اختلاف کے باوجود ایک چیز پر ہمیشہ اتفاق کا مظاہرہ کیا کہ جب بھی کسی نے ختم نبوت کے حوالے سے کوئی بات کی، کسی نے کذاب نے دعویٰ کیا، تو امت میں کلمہ پڑھنے والے جتنے بھی اہل ایمان تھے، کسی نے ایسے کذاب کی حمایت نہیں کی، بلکہ مسلمان اکٹھے ہوئے اور مل کر اس کا رد کیا۔ وطن عزیز میں بھی کئی دفعہ ایسی صورتحال پیدا ہو چکی ہے اور ختم نبوت کے حوالے سے سازشیں کی جاتی ہیں، مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تاجدار کائنات کے ساتھ رشتہ کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اب بھی ہمارے ہاں ایک ایسی صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اس تازہ ایشو پر گفتگو کے لیے آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ دو شخصیات تشریف فرما ہیں جو اس ایشو کے مختلف پہلوؤں پر ہماری رہنمائی کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، معروف قانون دان ہیں جناب محترم راؤ عبد الرحیم صاحب، کہ جو گزشتہ کافی عرصے سے ختم نبوت کے ایشو پر اور ناموس رسالت کے ایشو پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو آپ نے ایک ادارہ بھی بنایا ہے، لیگل کمیشن آن بلاسفیمی پاکستان، اس کے آپ چیئرمین ہیں، اور آپ کی اس ایشو کے حوالے سے اور ناموس رسالت کے حوالے سے وطن عزیز میں خدمات ہیں، اور جن پر ہم بھی آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشوں میں مزید برکتیں پیدا فرمائے۔ ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ نے وقت نکالا اور آج کی اس نشست میں آپ تشریف فرما ہیں۔ آپ کا شکریہ، آپ نے دعوت دی۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں وطن عزیز کی معروف مذہبی سیاسی جماعت تحریک لبیک پاکستان کے رہنما ہیں، مرکزی رکن شورا ہیں، جناب محترم چودھری رضوان احمد سیفی صاحب۔ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور اس ایک نہایت ہی عام عنوان پر گفتگو کے لیے آپ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہوئے۔ گفتگو کا آغاز ہم راؤ صاحب سے کریں گے۔ راؤ صاحب، یہ جو ایشو ہے ختم نبوت کے حوالے سے، ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ تقریباً جو ہماری 75-76 سال کی ملکی تاریخ ہے، اس میں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ختم نبوت کے ایشو کے حوالے سے وطن عزیز میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، سازش کی گئی، اور اس حوالے سے کئی موقع پر ایسے شرپسند عناصر کو، ایک خاص کمیونٹی کو، ایک گروہ کو، ان کو ریلیف دینے کی کوشش کی گئی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بار بار وطنی عزیز میں ختم نبوت کے حوالے سے یہ جو ایسے واقعات پیش آتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ شاہ صاحب دیکھیں، نقب جس نے لگانی ہے وہ ساری رات جاگتا رہتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ جس کے گھر میں نقب لگے وہ سو جائے۔ یہ اب گھر والے کے اوپر ہے کہ وہ جاگتا رہے۔ اگر وہ سوئے گا تو خزانہ اس کے پاس سے چلا جائے گا۔ تو اس لیے چور جو ہے اس نے تو بار بار چیک کرنا ہے، اور جس کے پاس خزانہ ہے حفاظت اسی کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ بار بار ہوتا بھی رہا، ہوتا بھی رہے گا، کیونکہ آئین نے بڑا واضح، بزرگوں نے قربانی دے کر پاکستان کے آئین اور قانون میں ایک ایسی تبدیلی اور ایسا سسٹم لے آیا جس آئین میں بہت سے، شاید ہمیں بھی اختلاف ہو، لیکن اس میں بہت سی شکیں ایسی رکھوا دی گئیں جو پاکستان کے سارے سسٹم کو 75 سالوں سے کامیابی سے لے کر چل رہی ہیں۔ ان میں ایک چیز یہ ہے ختم نبوت کا ایشو۔ ختم نبوت کے ایشو پہ جیسے آپ نے فرمایا، وقتاً فوقتاً جب بھی بات آئی تو آئین نے آ کے اس کو پروٹیکٹ کیا، کیونکہ آئین میں ایک قربانیوں کے بعد ایک تبدیلی کی گئی، اور اس کے مطابق یہ واضح کر دیا گیا کہ مسلم کون ہے اور غیر مسلم کون ہے۔ غیر مسلم کو مسلم قرار اب دیا نہیں جا سکتا اس آئین کی موجودگی میں۔ پھر جب پرابلم آ رہا تھا تو اور زیادہ ڈیفرینشیٹ وقت کے ساتھ ساتھ کیا جاتا رہا۔ جہاں جہاں دیکھی جا رہا ہے کہ اسلام کے ساتھ کہیں 2 نمبری کی جا رہی ہے، چیٹنگ کی جا رہی ہے، تو وقت کے ساتھ ساتھ اس وقت کے بزرگوں نے جو بھی وہاں پہ موجود ہوتے تھے انہیں پوری زور لگا کے اس سسٹم کو واضح وہاں دیوار کھڑی کر دی قانون کی، تاکہ پاکستان میں پرامن رہ کر اور امن و امان پاکستان کا بچایا جائے، پاکستان کے ترقی کے مراحل کامیابی سے جائیں
اور اس ایشو پر جو بار بار سازش کی جا رہی ہے اس کے دو مقصد ہیں، ایک تو مذہب کو نقصان پہنچانا اور دوسرا پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانا۔ تو الحمدللہ ہمارے ہی بزرگوں نے یہ ملک بنایا اور ہمارے ہی بزرگوں نے اس مسئلے کا حل بھی دیا۔ آئین اور قانون بڑے واضح ہیں۔ اچھا حضرت، آپ سے ایک سوال اور بھی ہے کہ جس وقت یہ 19ویں صدی کے آخر میں ہندوستان کی سرزمین پر ایک فتنے نے جنم لیا اور ایک شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، تو اس وقت ہندوستان کے جو اہل علم تھے اور یہاں کا جو دینی طبقہ تھا، مختلف خانقاہیں تھیں، مختلف تعلیمی ادارے تھے، انہوں نے اس حوالے سے اس موقع پر بر وقت اس پہ اپنا رسپانس دیا اور اس کے رد کے لیے کوشش کی۔ اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو مکاتب فکر ہیں، ان کی جو بڑی بڑی اس دور کی شخصیات تھیں، وہ میدان میں نکلے، اور خانقاہوں سے بہت سارے مشائخ تھے، وہ میدان میں نکلے اور انہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت یہ کردار ادا کیا گیا، تو ایک تاثر یہ تھا کہ یہ جو مسئلہ ہے، یہ فتنہ ہے، اس کو بڑی حد تک اس کا سد باب کر دیا گیا ہے، اس کا رستہ روک دیا گیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اسباب کیا ہیں کہ اس وقت پوری قوم، پوری ملت نے مل کر بیداری کا ثبوت بھی دیا، محنت بھی کی، لیکن اس کے باوجود یہ جو فتنہ تھا اس کو اس طریقے سے نہیں روکا جا سکا کہ جس طرح ہم توقع کرتے ہیں کہ اتنی کوششوں کے بعد، اتنی قربانیوں کے بعد، اتنی محنت کے بعد یہ جو ایک اس وقت تاریخ بنی تھی، پھر اس کو ایک منطقی انجام تک پہنچایا گیا، لیکن اس کے باوجود پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ فتنہ دوبارہ زور پکڑتا رہا۔ دیکھیں شاہ صاحب، اس وقت کے حالات یہ تھے کہ پوری مسلم قوم جو تھی بر صغیر میں وہ غلام تھی، ان کے پاس آزادی کی نعمت نہیں تھی۔ یہاں پر حکومت تاج برطانیہ کی تھی۔ تمام احباب نے مل کر ملت سے ان کو کاٹ دیا، لیکن آئین اور قانون اس میں بر صغیر کے لوگوں کا عمل دخل ہی نہیں تھا۔ پاکستان یا بر صغیر اگر اس وقت کہہ لیں تو اس کے قوانین بنتے تھے برطانیہ میں، برطانوی پارلیمنٹ جس میں بر صغیر کا کوئی ممبر نہیں تھا، کوئی رکن پارلیمنٹ نہیں تھا، وہ یہاں کے قوانین بنا کر بھیجتا تھا۔ تو اگر قانون اور آئین میں وہاں پر پوسیبل نہیں تھا کہ اس کو تبدیل کروا دیا جاتا، لیکن اگر ملت کے طور پہ دیکھا جائے تو ملت کے طور پر تو اسی وقت کاٹ دیا گیا۔ اگر کوئی مورخ تھا، انہوں نے کتاب لکھی تو وہ مورخ نے اس کا جواب دیا، ادیب تھا اس نے ادب کے ساتھ اس کا جواب دیا، مقرر تھا اس نے تقریر کے ساتھ اس کا جواب دیا، محقق تھا اس نے تحقیق کے ساتھ جواب دیا، جو دلائل تھے ان کے پاس اس کو رد وہیں پر کر دیا گیا۔ لیکن ظاہری بات ہے، بیماری ہے، بیماری جب تک بالکل اس کا آپریشن نہیں ہوگا وہ چلتی رہے گی۔ آپریشن تھیٹر کیونکہ تاج برطانیہ لندن میں تھا، وہ پوسیبل نہیں تھا اس کے ساتھ، کیونکہ اسی کا ایک گماشتہ یہاں پہ کھڑا کیا گیا تھا۔ جب پاکستان بن گیا تو پھر تحریک، کیونکہ اس وقت یہ بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ تھے، پھر انہوں نے پردے نکالے، تحریک شروع ہوئی، پھر اکٹھے ہوئے 53 میں، پھر ایک دفعہ لائن ان کے دیوار کے ساتھ لگایا گیا۔ اس کے باوجود پھر یہ جب دوبارہ رونما ہوئے اور یہ تشدد پر اتر آئے تو پھر وہ کسی کو بھی قابل قبول نہیں تھا کہ ایک تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کریں اور دوسرا آپ شہریوں پر تشدد کریں۔ تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب ملک بن چکا تھا، پارلیمنٹ کراچی اور اسلام آباد، ڈھاکہ یہاں آ چکی تھی، تو پھر اس کے اندر رول ادا ہوا، اور وہ رول بھی انہی بزرگوں کے ماننے والے، انہی بزرگوں کے بچے ہوئے بزرگ، انہی کی آگے اولاد، انہوں نے پارلیمنٹ میں گئے، پارلیمنٹ میں۔ اور یہ پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ اگر کسی نے اس وقت بھی ہمارے فریق نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا، وہ باقاعدہ قانونی طریقے سے پارلیمنٹ گئے، پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کروائی، پارلیمنٹ میں انہوں نے دلائل کے ساتھ ثابت کیا، اور پارلیمنٹ میں ہر طرح کے طبقے نے پوری بحث و تمہیز کے بعد، ان کو پورا موقع دینے کے بعد، اس میں عیسائی بھی تھے، اس میں ہندو بھی تھے، اس میں ہر طرح کا نان مسلم تھا، مسلم تھا، ماڈریٹ تھے، ہر لیول کے لوگوں نے متفقہ طور پر ان کو کافر قرار دے دیا۔ کافر قرار دینے کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے کسی صورت میں۔ صحیح۔ تو یہ وہ اتحاد تھا جو قانون کی نظر میں
جو جیسے آپ نے فرمایا کہ سرکار دو عالم کے زمانے سے شروع ہوا اور اس زمانے میں انہوں نے آ کے اگر تلوار سے نہیں تو قانون کی تلوار سے ان کو کاٹ دیا. جی بہت خوبصورتی سے آپ نے اختصار کے ساتھ چیزوں کو سمیٹا ہے. ہم چلتے ہیں سیفی صاحب کی طرف. سیفی صاحب، جس طرح راؤ صاحب نے ذکر کیا کہ یہ تقریباً ایک طویل جد و جہد ہے، یعنی 74 میں جا کے جب اسمبلی نے ایک بل پاس کیا اور مسلمانوں کو ایک اطمینان حاصل ہوا، تو اس کے پیچھے ظاہر ہے یہ کوئی 2-4 دنوں کی یا 2-4 مہینوں کی محنت نہیں تھی، بلکہ یہ کئی اشروں کی قربانیاں تھیں اور بہت سارے بزرگوں کی محنت تھی، اور اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ اس وقت امت کو ایک کامیابی نصیب ہوئی. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ملکی تاریخ میں وہ ایک بڑا دن تھا یقیناً، جس پہ ہم فخر کر سکتے ہیں بطور امت کہ اس دن ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جس دن اسمبلی میں یہ مسئلہ حل ہوا، اور مسئلہ اس طریقے سے نہیں ہوا کہ کوئی 2-4 لوگوں نے 2-3 گھنٹے لگا کے کسی مسئلے پہ کوئی غور کیا اور پھر اس پہ ایک فیصلہ دے دیا، بلکہ یہ بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ شفاف طریقے سے سب کچھ ہوا. یعنی ایک اسمبلی تھی. عام طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کمیٹی بنائی جاتی ہے قومی اسمبلی میں یا سینٹ وغیرہ میں، تو اس کے ممبران 10 ہوتے ہیں، 20 ہوتے ہیں، 30 ہوتے ہیں، لیکن اس موقع پہ پوری اسمبلی کو وہ کمیٹی کا درجہ دے دیا گیا. تمام اراکین جو تھے اس کمیٹی میں شامل تھے. پھر جو دوسرا فریق تھا اس کو بھی پورا موقع دیا گیا. ایسا نہیں تھا کہ یہ خود تحقیق کر کے کسی فیصلے پہ پہنچے اور اس کی اناؤنسمنٹ کر دے اور کوئی بل پیش کر دیا جائے، بلکہ جو فریق مخالف تھا اس کو بلایا گیا، وہ اپنی ٹیم کے ساتھ آیا، اس نے پوری اس کو صفائی کا دفاع کا موقع دیا گیا. کئی دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور شاید 50-60 گھنٹوں کے قریب یہ ساری کارروائی جاری رہی، جس کے کئی ہزار صفحات پر جو اس کی دستاویزات ہیں کہ اس دوران کیا سوالات ہوئے، کیا جوابات دیے گئے. تو ساری جو کارروائی تھی وہ ایک بڑے شفاف طریقے سے ہوئی. اور جب اتنے شفاف طریقے کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، کمیٹی نے ایک فیصلہ دیا، متفقہ فیصلہ تھا، اور اس میں جتنے بھی وہاں پہ حاضرین تھے ان سب نے اس فیصلے پہ دستخط کیا جو لوگ اس وقت اسمبلی میں موجود تھے. تو اس کے بعد پھر جب قوم بجا طور پہ یہ سمجھ رہی تھی کہ اب یہ مسئلہ اس ملک میں ہمیشہ کے لیے حل ہو گیا، اور میں سمجھتا ہوں جب اتنی جد و جہد کے بعد اس انداز کے ساتھ اس معاملے کو حل کر کے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے، تو ان کی جو خوشی اور اطمینان تھا وہ بھی بے جا نہیں تھا. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اسباب ہیں کہ جب قوم یہ سمجھ رہی تھی کہ مسئلہ حل ہو گیا ہے، تو بعد میں کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر پتہ چلا کہ مسئلہ تو ابھی بھی حل نہیں ہوا، تو اس کے لیے مزید ایک جد و جہد کی ضرورت تھی، اور 10-20 سال 30 سال گزرتے ہیں تو ہم پھر پتہ چلتا ہے اسی مقام پہ چلے گئے ہیں، اور ایک یہ ساری جد و جہد جو ہے وہ ایک دائرے کا سفر محسوس ہونے لگتی ہے کہ ہم آگے بڑھتے ہیں، اور آگے بڑھنے کے بعد پھر پتہ چلتا ہے کہ اب پھر کچھ ہوا ہے اور پھر ہم واپس پیچھے آ گئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں کہ مسئلہ ایک شفاف طریقے سے اور بڑے پرامن طریقے سے جب حل ہو گیا تو پھر دوبارہ اس میں اس طرح کی صورتحال بار بار کیوں پیدا ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب، معاملہ یہ ہے کہ اس مسئلے کو جنہوں نے پیدا کیا تھا، جنہوں نے برصغیر کی سرزمین پہ یہ بیج بویا تھا، ان کے یہاں حل نہیں ہوا، حل یہاں ہوا. اب انہوں نے بویا اس لیے تھا کہ یہ ختم نہ ہو، یہ بڑھتا رہے. ٹھیک ہے، آپ پیچھے چلے جائیں 2017 میں، ٹھیک ہے، مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ میں حلف نامے میں چینج ہوا اور ایک پری پلان سے ہوا. ٹھیک ہے، علامہ خادم حسین رضوی صاحب جہاں آئے، پوری امت اور پورا ملک آپ کے ساتھ کھڑا ہوا، اور الحمدللہ کہ انہیں سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑا، اور معاملے کو پھر انہوں نے کہا ہے جی پہلے کلیریکل مسٹیک ہے، پھر یہ ہے، پھر خیر انہوں نے تسلیم کیا کہ ہم سے غلطی ہوئی. اور اب یہ ان کی غلطی کورٹ میں آن دا ریکارڈ بات ہے کہ چیف جسٹس نے بھی ایڈمٹ کی کہ وہ اس وقت ایک ترمیم ہوئی تھی جی، اس میں غلطی ہوئی ہے تو اس کو بنا کے اتنا ہوا ہے، لیکن اس نے ایڈمٹ کیا ہے کہ حلف نامے میں چینج ہوا ہے. یہ انتہائی حساس قسم کا معاملہ جو سپریم کورٹ میں اٹھا ہے. آپ نے پہلے بات کر دی کہ یار یہ کسی ایک مولوی صاحب کی یا پیر صاحب کی بات نہیں ہے، اس پہ امت کا اجماع ہے، اور آج سے نہیں، صحابہ کرام کے دور سے. بھئی واضح یہ بات کیوں نہیں کرتے کہ مسلمہ کذاب جو تھا اسی کا دوسرا چہرہ، اسی کی دوسری تصویر مرزا غلام احمد قادیانی ہے.
بھائی مسلمہ کذاب کے بارے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا رائے تھی؟ آپ نے جب وہ واصل جنم ہوا تو آپ نے جو ہے نا وہ سجدہ شکر ادا کیا. آج اسی کا جو ہے وہ پیروکار جو ایک جھوٹا نبی ہونے کا جس نے دعویٰ کیا، آپ اس کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں نرم گوشہ پیدا کر رہے ہیں. مسلمان تو کسی کو بھی نہیں کہہ رہے ہیں بھئی قادیانیوں کو جا کے مارو، نہ ہم نے کہیں یہ کہا ہے. بھئی ایک ان کا جرم تو لوگوں کو بتائیں نا آپ کے. او بھائی اس معاملے میں ہمارا آئین بھی جذباتی ہے. بھئی آئین یہ بات کہہ رہا ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں تو انہیں سزا ملے گی. آئین یہ بات کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہیں تو انہیں سزا ملے گی. آئین یہ بات کر رہا ہے کہ وہ اسلام کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ اپنے سے ریلیٹڈ کریں گے تو انہیں سزا ملے گی. شاہ صاحب اسباب آپ نے بات کی، لوگ موجود تھے پیرادار، تو انہوں نے پیراداری دی. اب پیراداروں کی کمی ہے وہاں پہ، یہی کوشش ہم کر رہے ہیں. آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ 53 سے یہ جدوجہد شروع ہوئی اور 73 تک 20 سال گزر چکے تھے. 20 سالوں میں 10,000 لوگ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر چکے تھے، لیکن عملی طور پر رزلٹ زیرو تھا. ثواب ایک علیحدہ بات ہے، درجہ میں اس طرف نہیں جاتا. زیرو کس طرح تھا کہ 20 سالوں میں 10,000 قربانیاں دینے کے باوجود، بہت بڑی سٹرگل کے باوجود قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے. قادیانی اپنے جھوٹے مذہب کی تبلیغ کر رہے تھے. قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہہ رہے تھے. اب جو لوگ اس وقت اسمبلی میں موجود ہیں ہم ان پہ کوئی بات نہیں کرتے. آپ خود فیصلہ کر لیں، آڈینس دیکھے گی، خود فیصلہ کر لے گی. بھئی جو موجود تھے وہ بھی بل پیش کر سکتے تھے نا. ہوا کیا، قوم کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ نورانی صاحب اس میدان سیاست میں آئے، انہوں نے ووٹ لیا اور ووٹ لے کر وہ اسمبلی کے فلور میں گئے اور انہوں نے قرارداد پیش کی کہ جناب یہ مسلمان نہیں ہیں. پھر انہوں نے وہاں پہ دلائل دیے. اب جو وہاں لوگ بیٹھے تھے وہ بھی یہ کام کر سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں کیا. کس نے کیا؟ شاہ احمد نورانی نے کیا. کس نے کیا؟ لوگ جس کو مولوی کہتے ہیں اس نے کیا. کس نے کیا؟ لوگ جن کو پیر کہتے ہیں انہوں نے کیا. اب بھی شاہ صاحب یہ دروازہ اسی وقت مکمل طور پہ بند ہوگا جب سپریم کورٹ میں، جب پارلیمنٹ میں شاہ احمد نورانی کے غلام بیٹھے ہوں گے. سیفی صاحب نے اس ایشو کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ یہ جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل قوتیں ہیں وہ کچھ فتنوں کی پشت پناہی کرتے ہیں جو بالخصوص ہمارے وطن عزیز کے لیے مسائل کا سبب بنتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ملک کے حالات ایسے ہیں کہ ہمارے یہاں کے جو سیاسی لیڈرز ہیں یا جو باقی ارباب بست و کشاد ہیں ان کو بھی باہر سے گائے بگائے جب ضرورت ہوتی ہے تو کسی حد تک کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور بعض اوقات جو بیرونی قوتیں ہیں وہ اس میں کامیاب بھی ہو جاتی ہیں. اس پہ سیفی صاحب کی رائے یہ ہے کہ یہ مسئلہ تبھی حل ہو سکتا ہے کہ جب ہمارے پارلیمنٹ میں لوگ پہنچیں جو ان ساری چیزوں پہ پہرا دینے والے ہوں، اور پھر یہ جو ججز ہیں، عدلیہ ہے، یہاں پہ ہمارے ایسے لوگ موجود ہوں جو خود اس جذبے والے ہوں کہ ان ساری چیزوں کا تدارک کر سکے اور بر وقت ان کا راستہ روک سکے. جو ظاہر ہے اس وقت ہم اگر کہیں کہ کوئی ایسی صورتحال بنے گی جو ہماری مذہبی سیاسی جماعتوں کی جو صورتحال ہے یا جو ہمارے مجموعی اس وقت ملکی حالات ہیں یا جو ہمارے ہاں جس انداز کے ساتھ یہ سارے ایشوز لے کے چلے جاتے ہیں، پھر جو ہمارے انتشار ہے مذہبی لوگوں کا آپس میں جس انداز کے ساتھ ختم نبوت کے مسئلے پہ تو اکٹھے ہیں لیکن باقی ایشوز پہ جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ وہ ایک انداز انتشار والا ہے، دوریاں ہیں، تو ظاہر ہے اس میں ہم یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہمارے جو مذہبی درد رکھنے والے لوگ ہیں وہ اسمبلی میں پہنچیں گے یا کسی اور جگہ پہ جا کے کوئی بہت اچھا کردار ادا کرنے میں کامیاب ہوں گے. اللہ یقیناً وہ وقت لائے گا، کوشش سے ہمیں امید رکھنی چاہیے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے اتنی دیر میں ان سارے ایشوز کے لیے یہ تو نہیں کیا جا سکتا کہ صرف ایک ہی وقت کا ہم انتظار کریں. آپ کے ذہن میں جس طرح لیگل کمیشن بلاسفیمی پاکستان کئی ایشوز کے حوالے سے آپ متحرک ہیں، کام کر رہے ہیں، تو آپ کے ذہن میں اس کی پلاننگ کیا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے لیگل کمیشن بلاسفیمی پاکستان یہ ایک غیر سیاسی ادارہ ہے، اس کی اس طرح کے کوئی مقاصد نہیں ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کس انداز کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں؟ لیکن جو سیفی صاحب نے کہا وہ تو ایک مثالی روپ ہوگا، اگر وہ بھی نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ ایسے ہی ہے. ہم آتے ہیں ملک کی اسٹریٹجک پوزیشن پہ. ہمارے ساتھ ہمارے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں چاروں طرف.
وہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو ایک ملک ہے یہ ترقی کر کے بقیہ کو لیڈ کرے. اس کام کے لیے انہوں نے یہاں پر مسائل پیدا کیے ہوئے ہیں. ان مسائل کو وقتاً فوقتاً جھونکتے رہتے ہیں, ہوا دیتے رہتے ہیں, اور یہ کنیکٹڈ ہے ہماری. جب بھی ملک سٹیبل ہوتا ہے, ترقی کی طرف گامزن ہوتا ہے, تو وہ ایسی چیزیں کھولنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر یا یہ اس وقت اوپن ہوتے ہیں جب ملک ڈی سٹیبلائز نظر آ رہا ہوتا ہے لوگوں کو, پولیٹیکل ایشوز بن رہے ہوتے ہیں, امن کے کوئی ایشوز بن رہے ہیں, تو وہاں درمیان میں یہ شلی بھی چھوڑ دی جاتی ہے کہ شاید یہاں پہ ملک ڈی ریل ہو جائے. الحمدللہ ابھی تک تو کامیاب نہیں ہو سکا کوئی بھی. جہاں تک آپ نے بتایا, دیکھیں میرے بزرگوں نے, جیسے سیفی صاحب نے بتایا, آپ نے ذکر کیا, ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں اس پہ, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی قربانیاں دی ہیں اس کے ذریعے بھی ان کا بندھا ہوا ہے. ہاں, سازش سے تو کسی کو روکا نہیں جا سکتا, بات کرنے سے بھی کسی کو روکا نہیں جا سکتا. اس بات سے ارتعاش تو پیدا ہوگا, لیکن اگر کوئی کہے کہ ان کے لیے دروازہ کھلے گا, وہ نہیں کھلے گا. آپ دیکھیں بڑا واضح آئین کے اندر لکھا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ اقلیت ہے, یہ اکثریت ہے, یہ فلاں ہے. کہیں آئین کے اندر اقلیت اکثریت نہیں لکھا. آئین نے صرف ایک تقسیم کھینچی ہے پاکستان کے شہریوں میں, مسلم اور غیر مسلم. 260 آرٹیکل 3 اے میں مسلم, بی میں نان مسلم. نان مسلم میں انہوں نے بتائے مذہب بھی, لیکن انہوں نے سٹارٹ یہ کیا کہ وہ جو مسلم نہیں وہ نان مسلم ہے, جو خود کہتا ہے میں مسلمان نہیں, ایتھسٹ ہے, وہ کوئی مذہب نہیں ہے. تمام مذاہب کا اس پہ اتفاق ہے. اس کے بعد انہوں نے مذہب بتائے, کرسچین, ہندو, سکھ مذہب ہے, پارسی. آگے انہوں نے کوما لگا کے ان کا شروع کیا, ممبر آف قادیانی گروپ اور لاہوری گروپ, اور کال پوز ہمسیلف احمدی اور ود اینی ادر نیم. تو آئین نے ان کو مذہب تسلیم ہی نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ وہاں پہ جو میرے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے مذہب پہ ایگری نہیں ہوئے وہ اس کی. اب جب بھی دیکھا جائے گا, جب تک آئین کے اندر یہ شک موجود ہے, اسی شک کے حوالے سے دیکھا جائے گا. اور لیگل کمیشن آن بلاسفیمی پاکستان مذہب سے بھی پہلے آئین کی بات کر رہی ہے کہ آپ آئین مان رہے ہیں نا, آپ نے خود کہا کہ آئین سب سے پہلے ہونا چاہیے, تو آ جائیں آئین پہ. بتائیں ہمیں کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اقلیتوں کو تو آزادی ہے نا, مجھ سے زیادہ آزادی ہے اقلیت کو, اور مجھے اس پہ کوئی وہ نہیں ہے, اعتراض نہیں ہے. لیکن جو اقلیت ہے نہیں, اس کو جعل ساز کو تو کوئی آزادی نہیں دی جا سکتی. خود سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ کہہ چکا ہے کہ ہر شخص کو عقیدے کی آزادی ہوگی اپنی کمیونٹی کے اندر, لیکن وہ خود کو اگر مسلمان اپوز کرے گا یا کوئی اور مسلک اپوز کرے گا, کوئی اور مذہب اپوز کرے گا, یہ آزادی نہیں ہوگی. ہندو کو یہ آزادی نہیں ہے کہ وہ عیسائی بن کر, اور ہندو کی جو مذہب ہے اس کو عیسائیت کے اوپر لائے. عیسائیت کو یہ نہیں رائٹ ہے کہ وہ عیسائی ہو کر ہندو کہے اور عیسائیت کو ہندو کے اوپر ضم کروا جائے. سکھ کو بھی یہ اجازت نہیں, مجھے بھی یہ اجازت نہیں. تو پھر کسی اور کو یہ اجازت کیسے ہو گئی جس کو مذہب ہی نہیں مانا گیا کہ وہ جعل سازی کرے؟ جعل ساز تو ہر جگہ پکڑ میں آتا ہے, وہ چاہے دنیاوی امور ہوں چاہے دینی امور ہوں. آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ایک آدمی خود کو وہ کہتا ہے کہ جناب یہ کتاب ہے قرآن پاک, اس کو میرا مانا جائے لیکن اس وے سے مانا جائے. تو قرآن پاک کو 1400 سال سے سرکار دو عالم کے راستے سے ہی مانا جائے گا. وہ کہتا ہے نبی مانا جائے, تو ہم کہتے ہیں نبی تو مانا جا نہیں سکتا. تو یہیں پہ تو پرابلم آ گیا. اگر اس کو ماننا ہے, اس غلام کو ماننا ہے جو خود, جس کے باپ نے یہ کہا کہ تو احمد کا غلام ہوگا, وہ خود آقا بننا چاہے گا, تو اس کا تو باپ نہیں اس کو مان رہا, میں کیسے مانوں؟ اس کی ماں نے اس کو نہیں مانا, میں کیسے مانوں؟ جتنا اس کا مذہب ہے, جتنا ان کے پیروکار ہیں, آئین سپریم کورٹ اگر آزادی دینا چاہتے, سپریم کورٹ پوچھ لینا مذہب کیا ہے, آئین اور قانون سے ٹکرائے گا نہیں. یہ واضح سی بات ہے. یہ پارلیمنٹ, یہ میرا نہیں, یہ پورے پارلیمنٹ کا مطلب ہے 22 کروڑ عوام. 22 کروڑ عوام کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ ان سے مذہب پوچھ لیں. اگر وہ کہتے ہیں قرآن تو پرچہ ہوگا 295 بی کا,
298 کا. اگر وہ کہتے ہیں کوئی اور کتاب تو لے آئیں کتاب, کون سی کتاب ہے ان کی, ہمیں کیا تکلیف ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب میں نے کرنی ہے شاعر اسلام استعمال, تو شاعر اسلام تو مسلمان استعمال کرے گا, جعل سازی تو نہیں کرنے دیں گے, کیونکہ قانون مجھے کہتا ہے کہ جعل سازی نہیں کرنی. قانون مجھ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ قانون اور آئین کی پروٹیکشن ہر شہری کی ذمہ داری ہے. تو میں بطور شہری میں نے تو اپنے آئین اور قانون کی حفاظت کرنی ہے. میں کوئی غیر قانونی کام تو نہیں کر رہا. میں ان کو دعوت دے ہی نہیں رہا ہوں کہ تم مسلمان ہو, تو مجھے کیوں کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ ان کو تنگ کر رہے ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک طبقہ ہے وہ ہر ٹائم فساد فی الارض میں لگا رہتا ہے, وہ ہر ٹائم آ کر مجھ سے پنگے لیتا ہے, تو خدا را اس کو قانون کے حوالے کریں. جو قانون کہہ رہا ہے کہ اس کو سزا جعل سازی پہ ملے گی وہ سزا دیں. جعل سازی کے وہ 2 سیکشن 1984 میں پارلیمنٹ نے پاس کر دی ان کی حد تک. اب ان پہ وہ چیٹنگ والے سیکشن نہیں لگیں گے, یہ چیٹنگ والے سیکشن لگیں گے. تو یہی ہماری ڈیمانڈ ہے. اس لیے اگر کوئی ٹائم کے ساتھ ساتھ آئے گا تو قانون اور آئین کے مطابق ہی دیکھا جائے گا. یہ وہ بیریئر ہیں جو کراس نہیں ہوں گے. اور اگر کہیں پہ پرابلم آئے گا تو قانون کی اور چیزیں بنتی جا رہی ہیں, جیسے کہ قرآن ایکٹ پنجاب کا بنا. وہ قرآن پاک کی پرنٹنگ کر رہے تھے, وہ نہیں سمجھا جا رہا تھا کہ وہ ان سیکشن کے اندر آئے گا, کیونکہ وہ ایک گریٹر اوفینس ہے, اس کی سزا کم ہے. تو اس کے لیے پنجاب کو, کیونکہ وہ پنجاب کے اندر ہو رہا تھا, تو صبح پنجاب کی پارلیمنٹ نے جو ہے اس پہ بل پاس کر دیا. اب آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ پارلیمنٹ جائیں نا. اگر مجھے کسی قانون سے پرابلم ہے تو میں پارلیمنٹ جا کے سیدھا کرواؤں گا نا, یا میں اس کی خلاف ورزی شروع کر دوں گا. پھر آپ شہری تو ہیں, رائٹ تو آپ کو چاہیے, لیکن آپ اپنی مرضی کے سیکشن نہیں مانتے, یہ تو نہیں چلے گا. میں کہوں کہ یہ جو قتل کے سیکشن ہے یہ تو میں نہیں مان رہا, میں قتل کروں گا, لیکن میں قانون کا بالکل قانون پر عمل پیرا شہری ہوں, تو مجھے کوئی بھی نہیں مانے گا. تو یہ 2 نمبریاں نہیں چلیں گی. اور لیگل کمیشن اس کو قانون کے ذریعے روکے گا, آئین کے ذریعے روکے گا. کیوں میں کہہ رہا ہوں قانون اور آئین کے ذریعے روکوں گا, کیونکہ قانون اور آئین اس موضوع پر اسلام اور شریعت کے عین مطابق میرے بزرگوں نے کر رکھا ہے. تو میں قانون کہوں, میں آئین کہوں, میں شریعت کہوں, مطلب ایک ہی ہے. اچھا راؤ صاحب, ابھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس حوالے سے آپ سے ڈسکس کرنی ہے. صفی صاحب سے بھی چند سوال ابھی مزید کرنا ہے, لیکن ابھی ہمارے پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا, تو مختصر سے وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. تو پھر یہیں سے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین, ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج کا عنوان ہے عقیدہ ختم نبوت, اور اس عنوان پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں محترم راؤ عبدالرحیم صاحب اور جناب محترم رضوان سیفی صاحب. تو بریک سے پہلے راؤ صاحب کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی, تو اب ہم بڑھتے ہیں سیفی صاحب کی طرف. سیفی صاحب, یہ جو تازہ فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ میں, کہ جس کے بعد ایک بار پھر وطن عزیز میں ایک اضطراب پیدا ہوا ہے, اور یعنی ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ اگر مذہبی جو اکابرین ہیں وہ ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کرتے تو یہاں پہ امن و امان کا مسئلہ بھی پیدا ہو سکتا تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے اس میں ذرا 2 طرح کی چیزیں جس پہ ہم نے دیکھا ہے کہ اہل علم کو, علماء کو, قانون دانوں کو اور مختلف طبقات کے لوگوں کو جس پہ تفوضات ہیں. ایک تو فیصلے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قرآن و حدیث سے متعلق ہیں, بالخصوص آیات قرآنیہ کے ساتھ, اور کچھ ایسی ہیں جن کا تعلق آئین کے ساتھ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سے 3-4 ایسے پوائنٹس ہیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جو قرآن و حدیث کا صحیح جو اس کا
قرآن و حدیث کا جو صحیح انداز میں جس طرح اس کو بیان کرنا چاہیے تھا اور اس کو سامنے رکھ کے چیزیں بیان کرنی چاہیے تھی، اس کا جو درست مفہوم تھا وہ سامنے نہیں رکھا گیا. تو وہ کون سے 2-3 پوائنٹس ہیں، 4 پوائنٹس جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہاں پہ مس ہوئے ہیں؟ صاحب اس میں چیف جسٹس صاحب کو چاہیے تھا کہ اگر انہیں قرآن پاک کی آیات مبارکہ کا ترجمہ اور تفسیر اور ان کا شان نزول نہیں پتہ ہے تو انہیں بلا سوچے سمجھے ان کا جو ہے نا حوالہ نہیں دینا چاہیے تھا. دیکھیں امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. مجھے لا اکراہ فی الدین کی بات کر کے کس نے قادیانیوں کے سر پہ بندوق رکھی ہوئی ہے کہ آپ اسلام قبول کرو؟ اس مقدمے میں ایسی سرے سے کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے. اور انتہائی میں نے پہلے بھی بات کی پہلے سیشن میں بھی کہ انتہائی ہمارے لیے الارمنگ اور انتہائی تشویش کی یہ بات ہے کہ قوم کو اور انٹرنیشنلی یہ ایک میسج دیا گیا ہے کہ شاید وہ مظلوم ہیں، ان پہ یہاں ظلم ہو رہا ہے. حالانکہ آپ اگر مقدمے کو دیکھیں، اس مقدمے کی نوعیت کو دیکھیں تو ظلم انہوں نے کیا ہے، زیادتی ان کی طرف سے ہوئی ہے، وائلیشن ان کی طرف سے ہے. بھئی آپ جب شعار اسلام کو استعمال ہی نہیں کر سکتے تو آپ قرآن کس کی کتاب ہے؟ اب یہ بھی ہمیں بتانا پڑے گا. بھئی اس کو تعریف کیوں آپ کر رہے ہیں جب آپ کو آئین نے روک دیا ہے کہ آپ قرآن کے اسلام کے کسی شعار کا استعمال نہیں کر سکتے؟ تو آپ جب آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی نہیں مانتے ہیں تو آپ کا ان کی کتاب سے کیا لینا دینا ہے؟ جو مرزے پہ کچھ نازل ہوا ہے آپ وہ لو اور اس کی کرو. آپ کو کس نے روکا ہے؟ بھئی آپ قرآن کو کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ معاملہ یہ ہے، یہ اس جو انہوں نے آیت کا یہاں استعمال کیا ہے بالکل بے مال جہاں پہ استعمال کیا ہے ان کو یہاں نہیں کرنا چاہیے تھا. اور جو تاثر انہوں نے دیا ہے اس سے پہلے ہی قادیانی پوری دنیا میں ڈنڈورا پیٹتے پھر رہے ہیں کہ ہم پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. یار آپ کو تو وہاں ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بھئی کیوں قرآن کی آپ نے تعریف کی ہے؟ کس نے آپ کو یہ حق دیا ہے؟ آپ کو تو وہاں یہ پڑھنا چاہیے تھا بھئی قادیانیوں کے بارے میں قرآن میں کیا معاملہ ہے، آئین کیا کہہ رہا ہے قادیانیوں کو، ہمارے آئین میں کیا قادیانیوں کے بارے میں معاملہ ہے. الٹا آپ نے قادیانیوں کو ریلیف دینا شروع کر دیا. الٹا قوم کے ذہن میں اور ہر جگہ آپ نے وہ قادیانیوں کو مظلوم کرنا شروع کر دیا. اور یہ آپ نے وہاں کہنا شروع کر دیا کہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. اور وہاں پہ آپ نے جو حوالہ جات کو دیے کہ یہ اسلام کی روح کے ہی منافی چیز ہے کہ کسی کو اس کے مذہب کی تبلیغ نہ کرنے دی جائے، اس کو اپنی بات نہ کرنے دی جائے. بھئی یہ مذہب کی روح کے عین مطابق ہے کہ جو بندہ قرآن اور احادیث کو جھٹلاتا ہے، جو ان کے مخالف جا کے بات کرتا ہے، اس کو روکا جائے، کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اس کی بنیادی شک یہی ہے کہ اس میں کوئی ملک میں کوئی قانون سازی قرآن اور سنت کے مخالف نہیں ہو سکتی، ان کے مطابق ہوگی. اس میں بنیاد ہی یہی ہے. آپ کے قادیانیوں کے بارے میں پہلے بھی جو بات ہو چکی ہے کہ وہ اسلام کے کسی شعار کو استعمال نہیں کر سکتے. جو باتیں ان پہ لاگو ہونے والی تھیں آپ نے ان کو ہٹا کے الٹا مدعی پہ اور الٹا جو وہاں وکلا تھے آپ نے ان پہ پریشر بلڈ کرنا شروع کر دیا. انتہائی افسوس ہے اس بات کا شاہ صاحب. اچھا راؤ صاحب نے اس حوالے سے اپنی رائے جو ان کا اوپینین ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یہ جو چند آیات کوٹ کی گئی ہیں اس فیصلے میں وہ بے مال ہیں اور ان کی جو تشریح کی گئی ہے وہ بھی جو ہمارے اکابر کی جو تعلیمات ہیں 14 صدیوں کی جو تاریخ ہے تو ان سے ہٹ کر ایک نیا نقطہ نظر ان کے حوالے سے اس فیصلے میں ان آیات کے حوالے سے پیش کیا گیا ہے. تو اس پر گزارش یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک پازیٹیو بات یہ سامنے آئی ہے کہ انہوں نے جتنے بھی وطن عزیز کے ادارے ہیں مختلف، جو ہماری بڑی شخصیات ہیں جو قرآن و حدیث کی تعلیمات کے حوالے سے اپنا نام رکھتے ہیں، جن کی خدمات ہیں، ان میں سے چند اداروں کو باقاعدہ انہوں نے انوائٹ کیا ہے کہ وہ اس پر سپریم کورٹ کی رہنمائی کریں. اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے ایک کھلا موقع فراہم دیا ہے کہ جو بھی اہل علم صاحبان علم اس میں کورٹ کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں وہ تحریری صورت میں اپنی اپنی آراء اور اپنی اپنی تحریریں سپریم کورٹ کو بھیج سکتے ہیں 3 ہفتوں کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو چلیں
اگر صحیح انداز کے ساتھ جو اعلی علم ہے وہ رہنمائی کرے اور سپریم کورٹ بھی کھلے دل کے ساتھ ایک اچھی سوچ کے ساتھ ان سے رہنمائی حاصل کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ یقیناً حل ہو سکتا ہے. اور جو چیزیں اس فیصلے میں جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں کہ جو اس میں کمزوریاں ہیں ان کا ازالہ بھی ہو سکتا ہے اور ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. عین ممکن ہے یہ صورتحال اس طرح بھی ہو کہ صحیح انداز کے ساتھ جو کورٹ ہے وہ چیزوں کو نہ سمجھ سکی ہو یا اس کی صحیح انداز کے ساتھ رہنمائی نہ ہو سکی ہو. جس طرح بعض اب آپ کا خیال ہے کہ کورٹ کی صحیح انداز کے ساتھ رہنمائی ہوتی تو یہ چیزیں اس طریقے سے نہ ہوتی. تو اس کے دوسری طرف بھی ایک نقطہ نظر ہے وہ بھی یقیناً صاحب اب آپ کے سامنے ہے. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مختلف طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اعلی علم ہے وہ اپنی آراء پیش کر رہے ہیں, غالباً اسلامی نظریاتی کونسل بھی اس پہ سپریم کورٹ میں یقیناً اپنی رائے پیش کرے گی, وہ ایک آئینی ادارہ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اداروں کی طرف سے آراء آئیں گی یا کونسل کی طرف سے آراء آئیں گی, ان کی روشنی میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی اس میں نتیجہ اس کا نکل سکتا ہے مثبت؟ دیکھیں یہ بات تو ہے کہ عدالت جو ہے وہ ملزم کے آرگومنٹ سے مس لیڈ ہو گئی. بطور قانون کے طالب جب میں دیکھتا ہوں یہ پوری ججمنٹ کو تو اور کیس کے فیکٹس کو تو اس میں ایک واضح چیز نظر آتی ہے کہ عدالت جو ہے وہ مس لیڈ ہو گئی ملزم کے آرگومنٹ سے. اور ایسا بے شمار کیسز میں ہو جاتا ہے, پراپر ٹائم نہ دینے کی وجہ سے, پراپر سنا نہیں گیا, دو فریق پراپر اسسٹ نہیں کر سکے دونوں فریق, تو عدالت مس لیڈ ہو جاتی ہے. جہاں تک آپ نے بات کی یہ پازیٹیوٹی ہے کہ عدالت نے اوپن راستہ چھوڑا. اب ظاہری بات ہے بظاہر تو جب اوپینین مانگی گئی ہے تو اوپینین لینے کے لیے ہی مانگی گئی ہے, اوپینین ریجیکٹ کرنے کے لیے تو نہیں مانگی گئی. انہوں نے پھر یہ نہیں کیا کہ 10 کو ہم کہہ رہے ہیں تو انہی 10 پر اکتفا کریں گے. جب ان سے اور نام لیے گئے تو انہوں نے اوپنلی کہا کہ جی جو بھیجنا چاہتا ہے اہل دانش وہ اپنا نام اور نمبر لکھ کے اور بھیج دیں, ہم دیکھ لیں گے. اگر ہمیں کوئی چیز آبجیکشن لگی تو ہم پوچھ لیں گے ان سے کہ یہ ایسے نہیں ہے, کسی اور اینگل سے ہے. تو میرے خیال میں تو اس میں بہتر جو قانون اور آئین کہہ رہا ہے, جو شریعت کہہ رہی ہے, اس کے مطابق ہی عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. اس سے باہر تو عدالت کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کرے. تو جب اہل دانش ان کو بتائیں گے کہ یہ لا, آئین اور شریعت یہ چیز کہہ رہی ہے تو پھر فیصلہ تو چینج ہوگا انشاءاللہ. اچھا, اس پہ آپ سے ایک گزارش ہے کہ اس میں کچھ تو وہ پہلو ہیں کہ جو یعنی قرآن و حدیث کے ساتھ جن کا تعلق ہے, تو کچھ فیصلے میں ایسے پہلو ہیں جن کا تعلق آئین کے ساتھ ہے. تو وہ اگر چند نکات جو ہیں وہ آپ ناظرین کے لیے اگر ذرا آسان انداز میں بیان کر دیں کہ اس فیصلے میں کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس حوالے سے آئندہ خطرات کا سبب بن سکتی ہیں اور اس کاز کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. آئین کے 2 آرٹیکل کا حوالہ دیا گیا, 20 اور 22 کا, پیرا نمبر 9 میں. وہ ہیں آزادی اظہار, مذہبی آزادی کا اور مذہبی تعلیمات کا. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو جیسے آئین کی خلاف کچھ چیزیں آئین سے ٹکرا رہی ہیں بظاہر نظر آ رہا ہے, اسی طرح کچھ چیزیں قانون سے بھی ٹکرا رہی ہیں. اس کو اگر میں آئین کے اندر لے کے آنا چاہوں تو آئین کی ایک ترتیب بنائی ہوئی ہے پارلیمنٹ نے جب آئین پاس کیا. ایسے نہیں ہے کہ آئین کا آرٹیکل 45 پہ کوئی جانا چاہے تو وہ ڈائریکٹ 45 پہ چلا جائے گا, وہ ڈائریکٹ 227 پہ چلا جائے گا. ایک سسٹم ہے, آئین کا دیباچہ ہے, اس کے بعد آئین کا آرٹیکل 1 ہے, 2 ہے, 3 ہے, 4 ہے, 5 ہے, 6 ہے, 7, پھر آگے ایسے بنیادی حقوق پہلے بتا دیے گئے, پھر آگے چیپٹر وائز مختلف پورشن کو ایکسپلین کر دیا گیا. آئین کا سب سے پہلے دیباچہ ہے قرارداد مقاصد, پھر اس کو آئین کے آرٹیکل 2A بنا دیا گیا, یہ ڈبل آ گیا. آئین کا آرٹیکل 2 ہے کہ اسلام یہاں کا مذہب ہوگا. پھر آرٹیکل 4 ہے جو کہ جہاں پہ اسلام کا لفظ تو نہیں ہے لیکن وہاں بڑی اہم چیز ہے, وہ کہتے ہیں ان اکارڈنس ود لا, قانون کے مطابق ہر چیز کی جائے گی. یہ آئین کا آرٹیکل 4 ہے. اس کے بعد بیریئر سے آگے جائیں گے ہم.
اب یہ جو آرٹیکل 4 ہے یہ پوری ججمنٹ کو کنٹراڈکٹ کر رہا ہے۔ اسی طرح آرٹیکل 20 میں جب لکھا گیا تو اس میں بی پارٹ لکھ دیا گیا، مین پارٹ اس کا جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا، جو کہ وضاحت میں یہ کہا گیا کہ وہ کلیریکل مسٹیک ہے اور آرٹیکل سے مراد پورا آرٹیکل ہے۔ کوئی بھی مذہبی آزادی نہ اکثریت کو نہ اقلیت کو، کسی مذہب کو بھی ایسی کوئی مذہبی آزادی حاصل نہیں ہے کسی ملک کے اندر بھی، نہ پاکستان کے اندر، جس میں قانون کو رون دیا جائے، جس میں امن عامہ کو رون دیا جائے، جس میں اخلاقیات کو رون دیا جائے۔ پہلا بیریئر آرٹیکل 20 میں دوبارہ لگایا گیا کہ سبجیکٹ ٹو لا، پبلک آرڈر اینڈ موریلٹی، پھر آگے کہا گیا کہ مذہبی آزادی ہے، اس کے بعد جو چیزیں بچیں گی اس میں مذہبی آزادی ہے اگر مذہب ہے تو۔ پھر اسی طرح کہا گیا، جو وہ پورشن اٹھایا گیا کہ مذہبی اپنے تعلیمی ادارے بنا سکتا ہے، تبلیغ کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے اپنی کمیونٹی کے اندر، وہاں بھی شروع میں سبجیکٹ ٹو لا لکھا ہوا ہے۔ تو لا کو دیکھیں گے ہم پیچھے آ کے کہ کیا ہے، وہ امتناع قادیانیت آرڈیننس ہے، جہاں وہ ان پہ ریسٹرکشن لگا دی گئی کہ یہ قانون ہے، یہ کام آپ نہیں کر سکتے۔ تو وہ جو ان اکارڈنس ود لا ہے وہ کنٹراڈکٹ کر رہا ہے، وہ آ کے روک رہا ہے۔ پھر اگلی چیز دیکھیں آپ، وہاں پہ کہا گیا کہ یہ جو سیکشن ہے، اگر آئین، قرآن، آئین اور قانون لا انفورسمنٹ ایجنسیز پڑھ لیتی تو ان پہ ایف آئی آر درج نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو ایف آئی آر ہم کس پہ درج کروانا چاہ رہے ہیں؟ یہ جو پیرا تھا یہ کلیریکل مسٹیک ہے، مس لیڈ ہے، کیا چیز ہے، یہ سمجھ سے بالا تر ہے ہماری۔ مجھے سب سے زیادہ پرابلم اس پیرے سے ہے، مجھے بقیہ کسی چیز سے اتنا ہو نہیں ہے۔ دیکھیں ہم چاہ کیا رہے ہیں، ہم نے کہا ہے کہ یہاں پہ پرنٹنگ پریس لگے ہوئے ہیں، یہاں پہ قرآن پاک تحریف شدہ پرنٹ ہو رہا ہے، یہ پرنٹ ہو کر تقسیم ہو رہا ہے، یہ تقسیم ہونے کے ساتھ ساتھ تعلیم و تربیت تبلیغ کے لیے چل رہا ہے، یہ گلی گلی محلے محلے نعرے لگ رہے ہیں کہ پرانا دے دو نیا لے لو، یہ لوگوں کو، بچوں کو اپنے گھنونے عزائم کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، یہ ٹرینرنگ سینٹر ہیں یہاں پہ اس چیز کے۔ تو آئین کا کہہ رہا ہے کہ یہ ایسا اسلام نہیں ہے، قانون کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ استعمال نہیں کر سکتے، قرآن ایکٹ کہہ رہا ہے کہ جناب ایسی پرنٹنگ غیر مسلم کر ہی نہیں سکتا۔ یہ جن نسخوں کا میں نے الزام لگایا ہے وہ 2016 سے پنجاب کے اندر بین ہے۔ بین مٹیریل پہ ATA کا سیکشن 8 اور 11W لگتا ہے، جو بھی بین مٹیریل ہو۔ بہت اچھی اچھی ورڈنگ ہے، میں ٹی وی پہ بتانا نہیں چاہتا، بہت اچھی اچھی ورڈنگ ہے، ان پہ 10 مہینے بحث ہو سکتی ہے کہ یہ کیسے کالعدم ہو گیا۔ لیکن جب کالعدم ہو گیا تو اسی ملک کی، میرے ملک کی اعلیٰ عدلیہ نے وہ سزائیں معاف نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا مٹیریل کیا ہے، ہم نے یہ دیکھنا کہ گورنمنٹ کا قانون ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا۔ تو قانون ادھر بھی ٹوٹا ہے، اس لیے آئین سے متصادم ضرور ہے۔ اور آئین کا مجھے المیہ یہ ہے کہ آئین کی سب سے بڑی انٹرپریٹ کرنے کے لیے آئین کی سب سے بڑی عدالت ہے، تو وہاں کلیریکل مسٹیک پہ بھی آبجیکشن آئے گا، لوگوں کو ابہام پیدا ہوں گے، اور شاید اسی وجہ سے وہ ریویو اس حد تک ایکسیپٹ ہو رہا ہے یا اس پہ سننے کے لیے ایگری ہوئے وہ معزز عدالت، کہ انہوں نے جب دیکھا کہ واقعی اس کے اندر پرابلم ہے، یہ چیزیں مس ہوئی ہیں، یہ چیزیں لکھ دی گئی ہیں، جذبات میں لکھ دی گئی، ماحول میں لکھ دی گئی، مس لیڈ ہو کر لکھ دی گئی، کلیریکل مسٹیک ہو کر لکھ دی گئی، ان کو دوبارہ سننے کا جو انہوں نے وزڈم لے کر آئے، اس پہ ان کی تعریف کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ کوئی ایک چیز نہیں ہوئی۔ اس سیکشن کے آخر پیرا 16 تک آبجیکشن میں چیزیں لکھی گئیں۔ دیکھیں دین جو ہے نا یہ ایک ایسٹ ہے، جیسے میری پراپرٹی میرا ایسٹ ہے، ایسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت میری اس سے بڑی ہی ایسٹ ہے۔ اگر اس پہ ڈاکہ زنی ہوگی تو مجھے اتنا ہی رائٹ ہے جتنا میرے گھر میں نقب لگانے پہ مجھے رائٹ ہے۔ میں درخواست دوں گا، اور یہی نظریاتی کونسل کا جو سوشل میڈیا پہ جو جواب آیا ہے، علماء کی طرف سے جو رائے آ رہی ہے، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ شریعت یہ اجازت دے رہی ہے انڈیویجول کو کہ وہ جائے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس جائے۔ تو اس ایپلیکیشن کے اندر تو ہم گئے ہی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے
पास, اور انہی کو جا کے ہم نے بتایا کہ یہ 2 نمبری ہو رہی ہے، اس کو روکا جائے. تو اس میں کوئی غلطی ہم نے نہیں کی ہوئی. اگر کہیں پر چیزیں ابہام ہیں تو ان کو بالکل درست کرنا چاہیے، اور وہ درست کر کر ہی آگے جایا جا سکتا ہے پازیٹیو اینگل میں. ادروائز اگر یہ فیصلہ آئے گا، اس کے ایفیکٹ نکلیں گے. ایفیکٹ یہ نکلیں گے کہ ابھی جب یہ ریویو سے پہلے قادیانی جو تھے یہ اس فیصلے کی کاپی لے کے ساری بیوروکریسی کے پاس جا رہے تھے کہ جی ہمیں تو چٹھی مل گئی ہے اس ججمنٹ کے ساتھ، ہم مذہبی عبادت گاہیں بھی بنائیں گے اپنی، ہم اپنے تبلیغ بھی کریں گے، ہم سکول بھی بنائیں گے، ہم ٹرینر بھی کریں گے، ٹریننگ بھی کریں گے. تو ایسی کوئی اجازت نہیں ہے آئین کے اندر. اگر ایون ججمنٹ آ بھی جائے تو قانون ہی لاگو ہوتا ہے، ججمنٹ نہیں لاگو ہوتی. اور یہ ججمنٹ پر انکیوریم ہو جائے گی، وہ ہماری ایک لیگل ٹرمز ہے کہ ایسی ججمنٹ جس میں پراپر عدالت کو معاملے کی فہم نہیں کروائی جا سکی، سمجھایا نہیں جا سکا، اور اس لا علمی میں یا مس لیڈ ہو کر عدالت نے کوئی فیصلہ دیا تو وہ بائنڈنگ نہیں ہوتا. لیکن ظاہری بات ہے ایک فیصلہ ہے، اس کا ایفیکٹ تو ہوگا، مجھے وہ ثابت کرانا پڑے گا کہ یہ بائنڈنگ نہیں ہے، ادروائز وہ بائنڈنگ ہوگا، ان کے مطابق وہ بائنڈنگ ہوگا تمام عدالتوں پہ. تو اس لیے اتنا شور اٹھا کیونکہ وجہ تھی. اچھا سیفی صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ جب بھی ناموس رسالت کا کوئی ایشو ہو یا ختم نبوت کا کوئی ایشو ہو تو اس پہ جو آواز ہے وہ عموماً ممبر سے آتی ہے، مساجد سے آتی ہے، اور ہمارے جو مذہبی جو اکابر ہیں ان کی طرف سے آتی ہے، اور علماء کرام اس میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اور لوگوں کو ایشو سمجھانے کے لیے بھی وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اس مرتبہ جب یہ والا ایشو سامنے آیا تو ایک چیز محسوس ہوئی کہ یعنی لوگوں تک یہ جو ایشو ہے وہ صحیح انداز کے ساتھ بر وقت نہیں پہنچایا جا سکا. یعنی بہت دیر تک ہمارے جو مذہبی حلقے کے کافی سارے لوگ تھے وہ یہی سمجھتے رہے کہ شاید یہ ایشو جو ہے یہ فیک ہے، یا اس میں کچھ اور چیزیں ہیں، یا جس طریقے سے ہے بیان کیا جا رہا ہے وہ اصل صورتحال نہیں. آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ شروع میں ایسی صورتحال رہی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو علماء کرام ہیں وہ درس نظامی کے فاضل ہیں یا کسی دوسرے انداز کے ساتھ وہ دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو کیا ہمیں اس موقع پہ یہ محسوس نہیں ہوتا کہ ہمارے علماء جو ہیں وہ اس دور کے حوالے سے تیار نہیں ہیں؟ یعنی بالخصوص جس حد تک کہ ایک عالم دین کو جس نے ختم نبوت کا دفاع کرنا ہے، ناموس رسالت کے حوالے سے کردار ادا کرنا ہے، عصر حاضر کے فتنوں کے حوالے سے کردار ادا کرنا ہے، اس کو جہاں پہ باقی سب کچھ وہ سیکھتا ہے، قرآن و حدیث سیکھتا ہے، تو اسے ملکی قانون، آئین اور متعلقہ دفعات کے بارے میں بھی معلومات ہونی چاہیے. اگر وہ جانے گا تو تب وہ کسی جگہ پہ ان ساری چیزوں کو صحیح انداز کے ساتھ بیان کرنے کے قابل ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی صورتحال یہ جو اس مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ بر وقت جو ہے وہ عوام تو چلیں اگلے مرحلے میں آتے ہیں، پہلے مرحلے میں تو ظاہر یہ ساری چیزیں علماء خود اس پہ تحقیق کرتے ہیں، صحیح صورتحال کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو علماء کرام نے بھی اصل صورتحال کو سمجھنے میں بہت زیادہ وقت نہیں لیا، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید ابھی تک بھی کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کو صورتحال کی سنگینی کا صحیح انداز میں احساس نہیں ہے. بڑی خوبصورت بات شاہ صاحب آپ نے کی ہے، لیکن میری اس میں ایک اپنی رائے ہے بینگ پولیٹیکل ورکر. ان لوگوں کو ایک ایسے اساس معاملے میں ریلیف اور کلین چٹ دینے کی کوشش کی ہے جو پاسیبل ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ہمارے میڈیا نے اس فیصلے کے 2-3 دن بعد جو ان کے جو ہے نا وہ سب سے بزی آرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ انہوں نے بار بار یہ وضاحت دی کہ جو فیصلہ ہوا ہے وہ قرآن آئین کے مطابق ہوا ہے. کچھ لوگ اس میں جو ہے نا وہ انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسے ہو رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تیسری بات یہ کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتیں نہیں، مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں کی طرف سے بیانات آئے، جتنی بھی ملک کی سیاسی جماعتیں ہیں، تحریک انصاف، مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، MQM اور اس طرح کی اور 1-2 جماعتیں ہیں، ان کے کسی بندے نے بھی، ان سے سوال بھی ہوا، سلمان اکرم راجہ سے میرے سامنے سوال ہوا، کسی بندے نے بھی زبان تک نہیں ہلائی. حالانکہ یہی سیاسی جماعتیں ہیں. اگر نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا تو سپریم کورٹ کے باہر اتنے بندے اکٹھے ہوئے کہ چیف جسٹس پریشان ہو گیا.
اگر عمران خان کے خلاف فیصلہ سپریم کورٹ سے آتا ہے تو اتنا واویلا سوشل میڈیا پہ مچایا جاتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا ظلم ہو گیا۔ جو لوگ ہیں سیاسی جماعتوں سے منسلک اور جو سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ میسج ہے کہ سب سے، جس طرح راؤ صاحب نے کہا، سب سے قیمتی ایسٹ ہمارے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت ہے۔ اگر کسی بندے سے یہ نسبت ہٹ جائے تو دنیا میں اس کے پاس کیا تعارف ہے؟ وہ اپنا کیا تعارف کرائے گا؟ میں کون ہوں؟ بھئی آپ دنیا میں اپنا تعارف کراتے ہو کہ میں مسلمان ہوں، تو کس کی وجہ سے؟ حضور کی غلامی کی وجہ سے نا۔ تو صرف یہ مولویوں کا کام نہیں ہے۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں مولوی، الحمدللہ میں مدارس میں پڑھا نہیں ہوں لیکن مجھے اس نسبت پہ فخر ہے۔ کیوں؟ کہ یہ مولوی کی نسبت مکین گنبد خضرا کے ساتھ ہے۔ ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ صرف کچھ جو جہاں پہ کالی بھیڑیں بیٹھی ہیں اداروں میں، ان کو خوش کرنے کے لیے اپنی زبان تک نہیں کھولی، اور اس مسئلے میں جو روز روشن کی طرح واضح تھا۔ چلے یہ تو قانون کے طالب علم میں ایک عام بندہ وہاں سمجھ رہا تھا کہ جو اس نے بات کی لا اکراہ فی الدین اور اس طرح کی وہاں اس نے باتیں کی، ایک عام بندہ سمجھ رہا تھا۔ سب سے پہلا اس کا شاہ صاحب یہ معاملہ تھا کہ ہمارے لوگوں پہ ایک پریشر بلڈ کیا گیا، اور یہ بات آج بھی افسوس ہے اس بات کا کہ ہمارے لوگ اور خصوصاً مذہبی طبقات، دبایا ہی بیچاروں کو بہت جاتا ہے، وہ کیا کریں؟ فوراً FIR کاٹ دی جاتی ہے، فوراً اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ ان پہ ایک پریشر بلڈ کیا گیا کہ وہ نہ بولے۔ شاہ صاحب ایک ماحول کریٹ کیا گیا، ایک ہائپ کریٹ کی گئی میڈیا پہ کہ نہیں جی کسی نے نہیں بولنا ہے، ٹھیک ہے۔ فوراً ایک دو لوگوں نے جو سوشل میڈیا پہ کیا، فوراً یہ خبر چلی کہ وہاں سے لوگوں کو اٹھا لیا گیا ہے جی، جنہوں نے فیصلے کے خلاف بات کیا ہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے زور لگایا، لیکن جب لوگ سامنے آئے، پہرے دار ہی سامنے آئے، جو بھی آئے ان کو سلام ہے۔ وہ کسی مکتبہ فکر سے ہے، وہ کسی سیاسی جماعت سے ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اگر کسی بندے نے ایک لفظ بھی اس بارے میں کہا، ہمارا دونوں ہاتھوں سے اس کو سلام ہے، اور ہم اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اس کے اس اقدام کو سراہتے ہیں کہ جب ہمارے لوگوں سمیت، اہل سنت سمیت دوسرے مکاتب فکر کے اور مذہبی جماعتوں کے لوگوں نے یہ بات کی اور بالکل واضح میڈیا پہ آگے کی کہ انہوں نے غلط کیا ہے، کیونکہ میڈیا نے نہیں دکھایا، سوشل میڈیا نے دکھایا، اس کے بعد پھر علماء میں حوصلہ پیدا ہوا۔ علماء میں یہ کمی ہے جو آپ نے بات کی کہ ان کو اس طرح کے معاملات نہیں تھے، لیکن اس سے زیادہ یہ معاملہ ہے کہ حکومتی مشینری کو علماء کو دبایا گیا اس کے ذریعے کہ وہ اس پہ آواز بلند نہ کریں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ کھڑے ہو گئے تو پھر انہوں نے آواز بلند کی۔ ہمارے علماء میں یہ اویئرنیس ہونی چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ مدارس میں ایسی تعلیم کا اہتمام ہونا چاہیے جو عصری تقاضوں کے مطابق ہو، جو موجودہ ماحول ہے، جو کرنٹ ایشو چل رہے ہیں، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو تو وہ فوراً اس کو سمجھ سکیں اور آگے رہنمائی کر سکیں، کیونکہ ایک عالم ہر جمعے میں کم از کم 500,000 بندوں کی تعلیم و تربیت کر رہا ہوتا ہے، ان کو میسج دے رہا ہوتا ہے۔ جب اس کے کنسیپٹ خود ہی کلیئر نہیں ہوں گے تو وہ آگے میسج کہاں کیسے دے گا؟ وہ آگے ان لوگوں کو کیسے میسج دے سکے گا؟ تو اس میں کچھ دیر سے آنے کا سبب یہ تھا کہ حکومتی پوری مشینری استعمال ہوئی، اور پریشان ہے یار ہم بھی اس بات پہ۔ وہاں پہ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو دبایا گیا، ٹھیک ہے، اور لوگ نہیں بولے، اور کچھ تھوڑا سا یہ تھا کہ اس طرح کے معاملات لوگ کچھ یوز لیس بھی ہو گئے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ معاملہ ہو گیا ہے، پتہ نہیں اب صحیح ہوگا یا غلط ہوگا۔ سوشل میڈیا پہ لوگوں کا اتنا اعتماد نہیں ہے، اس وجہ سے بھی کچھ علماء جو ہے انہوں نے توقف کیا، لیکن جب مستند لوگوں کی طرف سے بات آئی کہ نہیں جی یہاں غلطی ہوئی ہے اور یہ اس کی مسٹیک ہے، تو پھر انہوں نے آواز بلند کی۔ لیکن یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ جس طرح آواز بلند ہونی چاہیے تھی، ابھی تک بھی اس طرح کی آواز بلند نہیں ہوئی۔ میری ابھی راؤ صاحب سے بات ہوئی ہے، معذرت میں ختم کر رہا ہوں، کہ اس مسئلے پہ کم از کم 100 پٹیشن تو جانی چاہیے تھی، کم از کم لوگوں کا وہاں دیکھے نا، سارے کہتے ہیں جی ہم عاشق رسول ہیں، مجھ سے زیادہ عاشق رسول ہیں، میں سب سے کم ہوں، اس میں میری کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن یار اس کا کوئی ثبوت بھی تو دینا چاہیے نا، اس معاملے پہ تو لوگوں کو آنا چاہیے نا جی۔ آپ اور کچھ نہیں کر سکتے، سپریم کورٹ کے باہر آگے کھڑے تو ہو جاؤ نا، نہ اندر جانے دیں، ہمیں بھی نہیں جانے دیا گیا پہلے دن، کتنے بڑے بڑے لوگ آئے، پیر افضل قادری صاحب کا وصال ہو گیا، اللہ ان کے درجات میں اضافہ فرمایا، ان کو اندر نہیں جانے دیا گیا۔ او بھائی اپنی حاضری تو لگاؤ نا مکین گنبد خضرا کی بارگاہ میں،
शाह साहब लोगों की सुस्ती भी है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा राव साहब, मैंने सवाल तो आपसे और करना था, लेकिन सैफ़ी साहब की गुफ्तगू से मेरे जहन में एक बात आई, तो मैं चाहता हूँ वो भी पूछ लूँ कि जिस तरह उन्होंने ज़िक्र किया कि इस पे प्रेशर बहुत था इंतज़ामिया की तरफ से, जो उलमाए किराम हैं उनको दबाया गया कि आपने इस पे बात नहीं करनी। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले जिन लोगों ने इस पे बहुत ज़्यादा खुले अंदाज में गुफ्तगू की, और मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की, उनमें से एक आप हैं। तो आप पर भी कोई ऐसा वक्त आया कि आपको कहीं से कोई दबाया गया हो और आपको कहा गया हो कि आप क्यों आवाज़ बुलंद कर रहे हैं? शाह जी, वो ईमान क्या है जिस पे अल्लाह और उसके रसूल के सामने कोई दबाव आ जाए? फिर ईमान तो नहीं है, मेरे कागज़ों में तो बिल्कुल भी नहीं है। और एक आलम से तो ये तवक्का की नहीं जानी चाहिए कि उसको दबाया जा सकता है। क्या दबाया जा सकता है? जान ले लेंगे तो फिर गुलामी रसूल में मौत भी कबूल का नारा क्यों है? मुनाफ़क़त छोड़नी पड़ेगी ना, कहीं पे तो छोड़नी पड़ेगी। माँ और बाप पे भी अगर मैं मुनाफ़क़त करूँगा तो फिर मेरा तो हाल और मेरी उम्मत का हाल तो बहुत बुरा है। फिर तो इमाम मालिक वाला कौल बिल्कुल लागू है कि मर जाना चाहिए। कौन सा दबाव आ जाएगा? क्या ज़ुबान काट लेंगे? काट लें, जब तक है उस टाइम तक तो बोलें ना। जब कट जाएगी वैसे भी तो कट सकती है, मौत वैसे भी तो आ सकती है। मौत से ज़्यादा बड़ी तो कोई धमकी नहीं होगी। और क्या होगा? नुकसान हो जाएगा तो चलते फिरते और लोगों के नुकसान नहीं हो रहे? क्या सरकार दो आलम के बदले में ये नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई? कौन सा दबाव होता है? ये छोटी छोटी चीज़ें अगर इंसान अपने ही खौफ से दबा रहे तो वो क्या कहते हैं कि बीमारी है ना असेब की, कि बंदा चलते चलते डर जाता है कि मेरे पीछे शायद कोई चल रहा है। तो ऐसे खौफ तो जितने पालेंगे उतने चीज़ देंगे। जब आप दीन का काम कर रहे हैं, आप दीन के मुजाहिद हैं, मैंने अपने बारे में नहीं कह रहा, मैं तो उलमा के बारे में बात कर रहा हूँ, तो फिर बोलें। कब बोलेंगे? फिर ये ज़ुबानें किस लिए हैं? अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा के लिए नहीं बोल सकते, एक आज़ाद मुल्क में नहीं बोल सकते, उस इशू पर नहीं बोल सकते जिस पे हमारे आबाओ अजदाद ने अपनी गर्दनें कटा दी, नस्लें कटा दी, इज़्ज़तें कटवा दी, तो फिर किस पे बोलना है? फिर किस चीज़ से खौफ खा रहे हैं? पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक आपने बात करनी है, आप उसके मुखालिफ बात तो नहीं कर रहे, तो फिर क्यों नहीं बोलेंगे? खौफ तो फिर बंदा अगर डरता रहे तो रात के अंधेरे से भी इंसान डरता है और रात आती है। अच्छा, एक बात आपसे और करनी थी कि हम देखते हैं कि जब भी कोई इशू ऐसा आता है कि जो कुरान और सुन्नत के हवाले से होता है, मजहबी मामलात से मुतल्लिक़ होता है, तो उस वक्त उलमाए किराम मैदान में आते हैं और वो आवाज़ बुलंद करते हैं, पहल वो करते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात कानून के हवाले से कोई बात आती है, उसकी गलत तशरीह की बात आती है, आइनी किसी पहलू की बात आती है, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जो कानून से मुतल्लिक़ा लोग हैं, तंजीमें, शख्सियात हैं, कौंसल्स हैं, वो भी उस वक्त मैदान में आते हैं और अपना किरदार अदा करते हैं कि ये इस कानून की गलत तशरीह की गई है, यहाँ पे ये किया गया है, वो किया गया है। तो इस मरतबा हम देखते हैं कि जो आइनी माहिरीन है हमारे वतन अज़ीज़ के, अगरचे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो महसूस होता है कि बहुत यानी नुमायाँ तौर पे महसूस होता है कि आइनी जो मफ़ाहीम हैं उनमें थोड़ी सी लग़ज़श नज़र आ रही है। तो किसी जानब से हमें कोई ऐसी आवाज़ बुलंद नज़र नहीं आई कि किसी बड़ी शख्सियत ने जिसका आइन कानून के हवाले से कोई कद काट हो तो उसने इस पे कोई बात की हो। आपकी बात वजह है, मैं इसको किसी भी, मैं उस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं इसको तस्लीम करता हूँ, पूरी की पूरी तस्लीम करता हूँ कि ये बेगैरती नहीं होनी चाहिए। मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि ये सुस्ती है, ये बेगैरती है। आपके आइन की भी बेगैरती है, आप आइन से भी हट रहे हैं, आप शरीयत से भी हट रहे हैं, आप कानून से भी हट रहे हैं। एक वकील कानून और आइन का सबसे बड़ा मुहाफ़िज़ है। मेरे कागज़ में, मेरी राय में वो पार्लियामेंट से भी बड़ा मुहाफ़िज़ है, वो अदलिया से भी बड़ा मुहाफ़िज़ है, क्योंकि वो आज़ाद खुद वॉलंटियर तौर पे होके सारा कुछ लड़ता है कानून के लिए, आइन के लिए। लेकिन यहाँ पर आकर अगर वो खामोश हैं तो बिल्कुल उनके लिए ये लम्हे फ़िक्रिया नहीं, ये उनके लिए शर्म का बाइस है। इसको मैं किसी भी दूसरे उससे जवाब देने के लिए किसी भी दूसरे शोबे से नहीं जोड़ रहा कि वो खामोश थे तो ये भी खामोश थे। वो खामोश थे या नहीं थे, इनको तो बोलना चाहिए था ना। ये वो कौन सी ज़ुबान है कि मैं किसी के इंतज़ार में बैठा रहा हूँ? मेरे माँ और बाप के बारे में बात हो, उन पे उंगली उठे और मैं लोगों के लिए उठूँ कि उसके ने भी अपने बाप की इज़्ज़त की थी या नहीं की थी, मैं ये देखूँ।
بالکل بھی غلط ہے. اسی لیے ہم سے جس ٹائم پہ پوچھا گیا، جو بات کی گئی، ہم نے ان کو کھل کے بتائی. اور اس میں کسی کو بھی مجھے کہا جاتا ہے کہ جناب یہ آپ زیادہ بول رہے ہیں. میں زیادہ نہیں بول رہا، میں کم بول رہا ہوں. اور یہ تمام لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں کم بول رہا ہوں. میں زیادہ بالکل بھی نہیں بول رہا، اور نہ میں زیادہ بولنے والا ہوں. میں قانون کے مطابق ہی چلنے والا ہوں. اور قانون کی یہی رائے ہے کہ جہاں قانون کی خلاف ورزی ہو، یہ 2007 میں نے لائسنس لیا. 2007 میں اس وقت ہر طرف پرویز مشرف تھا. میں نے یہی سیکھا کہ پرویز مشرف کے بارے میں، یہی چیف جسٹس صاحب تھے، وہ احتجاج کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو چیف جسٹس اس ٹائم پہ موجود تھے، جنہوں نے حلف لیے تھے، جنہوں نے اوتھ لیے تھے، وہ غلط ہیں. اور انہوں نے بالکل ٹھیک کیا تھا، کیونکہ قانون اس ٹائم یہی کہہ رہا تھا. آج بھی قانون یہی کہہ رہا ہے کہ آپ کھڑے ہو کر بات کریں. اگر کوئی، جیسے سیفی صاحب نے کسی کا حوالہ دیا، میرے لیے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینی اور قانونی دفاع کے حق میں نہیں بول سکتے. پھر انہیں خاموش ہی رہنا چاہیے. تو میں اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ یہ میرے شعبے میں بے شرمی اور بے حیائی ہے ان کے لیے. سیفی صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے جس طرح بات کی ہمارے میڈیا کی، الیکٹرانک میڈیا کی، کہ انہوں نے اس پہ کوئی زیادہ اچھا کردار ادا نہیں کیا، بلکہ مختلف چینلز کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ انہوں نے اس پہ ایک مخصوص بیانیے کو آگے پھیلانے کی کوشش کی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں سوشل میڈیا ایک بڑی پاور ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو علماء کرام ہیں، ان میں سے بڑی تعداد ایسی ہے جو کہ سب کی اسپیکنگ پاور تو ہوتی ہے، گفتگو کر سکتے ہیں، مائک کا استعمال کرنا جانتے ہیں، کیمرے کے سامنے بیٹھنا جانتے ہیں. تو اکثر علماء کرام ہیں جن کے پاس اپنے انہوں نے یوٹیوب چینل بنائے ہوئے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے مسائل بھی ہوتے ہیں تو اس پہ بھی وہ قوم کی رہنمائی کرتے ہیں. ان کے کلپس آ جاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے مختلف جو مسائل ہیں ان کے وہ پہلو جو ہے وہ اپنے انداز میں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، جس سے یقیناً بعض حوالے سے بہتری بھی آتی ہے معاشرے میں. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس ایشو پہ جب ہم آتے ہیں تو جتنا یہ ایک عام ایشو تھا اور جتنی اس کو اہمیت دی جانی چاہیے تھی، ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے یوٹیوبرز ہیں علماء میں سے، ان کی بھی اس پہ کوئی خاص توجہ نہیں ہے. یعنی آپ اگر دیکھیں یوٹیوب کو، میں اگرچہ سوشل میڈیا کم یوز کرتا ہوں، لیکن پھر بھی جب سے یہ ایشو زیادہ اس میں گرمی آئی ہے تو بعض چیزیں بندہ اس میں دیکھتا ہے، چیک کرتا ہے. تو میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ میں نے بہت سارے لوگ جو یعنی تسلسل کے ساتھ ویڈیوز بناتے ہیں، ان کا اس حوالے سے اتنا زیادہ ہمیں چیزیں نظر نہیں آ رہی جو قانونی پہلوؤں کو سمجھنے والے لوگ ہیں. ایک تو وہ علماء کرام ہیں جن کو آئینی امور کا، باقی ان چیزوں کا اتنا زیادہ ادراک نہیں ہوتا، لیکن جو ان چیزوں کو سمجھنے والے ہیں ان کی طرف سے بھی کوئی خاص اس حوالے سے چیزیں سامنے نہیں آئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا سبب کیا ہے کہ ان کو ایشو کی صحیح طریقے کے ساتھ سمجھ نہیں آئی، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اس کے ساتھ کچھ آئینی اور قانون کی چیزیں متعلق ہیں تو بیان کرنے میں کوئی ٹھوکر نہ کھا جائیں، یا کوئی اور سبب ہے، یا پھر وہ رمضان شریف کی وجہ سے یا مصروفیات کی وجہ سے توجہ نہیں دے رہے؟ تو یہ سوشل میڈیا پہ علماء کی طرف سے، یوٹیوبرز کی طرف سے جس انداز کے ساتھ رہنمائی ہونی چاہیے تھی، ممکن ہے کہ میری جو اسیسمنٹ ہے وہ غلط ہو، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ وہ نسبتاً علماء کی طرف سے اس طریقے سے کلپس ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر نہیں آ رہے. تو آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ شہزاد، بات آپ کی ٹھیک ہے، اگر علماء کرام کی طرف سے بہت ساری سستی ہے، ٹھیک ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ان کو بات سمجھ نہیں آئی. اب تو بچے کو بات سمجھ آ گئی ہے، اور ان کو کیسے نہیں سمجھ آئی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ یوٹیوب چینل کو بچا رہے ہیں، وہ اپنے مدرسے کو بچا رہے ہیں، وہ اپنی نوکری کو بچا رہے ہیں، جو ان کے لیے باعث شرم ہے. ابھی بھی جو نہیں بولا وہ کب بولے گا؟ کم از کم جن کا کھا رہے ہیں، جن کے نام کا کھا رہے ہیں، یار اور کوئی بات کرے نہ کرے، مولوی کی یہاں بات کرنی بنتی ہے. وہ کسی بھی سٹیج پہ ہے، وہ ایک عام مسجد کے مولوی صاحب ہیں، وہ کسی جامعہ مسجد کے مولوی صاحب ہیں، وہ کسی بڑے ادارے کے مولوی صاحب ہیں، وہ کسی خانقاہ کے پیر صاحب ہیں. یار آپ کے تو گھر کا سسٹم ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے چلتا ہے. یار جن مالکوں کا کھانا ہے ان کی بات بھی نہیں کرنی ہے. اور شاہ صاحب یہ اس سے بڑی ان کی کیا نالائقی ہوگی. یہ راؤ صاحب نے، بابا جی یہ بات فرماتے تھے، بھائی بندہ مر تو ایسے بھی جاتا ہے. کتنے لوگ اسپتالوں میں جو ہے نا کسی بیماری سے مر جاتے ہیں، کہ ایکسیڈنٹ سے مر جاتا ہے. یار اس سے بڑی اور کون سی بات ہوگی بندہ حضور کے نام پہ مر جائے. یقیناً آپ کی اس بات سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں کہ جس طرح اس ایشو کو عوام کے سامنے پیش کرنا چاہیے تھا وہ پیش نہیں کیا گیا.
اسی لیے عوام میں اس طرح کی اویئرنیس نہیں آئی. جس طرح اس پہ ایک مضبوط آواز بلند کرنی چاہیے تھی اس طرح کی مضبوط آواز بلند نہیں کی گئی. اور بہت سارے علماء کرام جن کی اچھی شہرت ہے، جن کے بہت زیادہ فالورز ہیں، انہوں نے اس پہ اس طرح بات نہیں کی. اگر کی ہے تو بالکل لائٹ انداز میں کی ہے، اور یہ بات ان کے لیے باعث شرم ہے. اب اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتے ہیں. رمضان شریف ہے اور میری اتنی وہ حیثیت میرا خیال رمضان شریف نہ بھی ہو تو پھر بھی اتنا ہی کافی ہے. بات سمجھ آنی چاہیے، ضروری نہیں کہ الفاظ بہت زیادہ. جی اتنا ہی کافی. جی کم از کم جن کا کھا رہے ہیں کم از کم اس کو حلال کرنا چاہیے، جو بہت سارے لوگوں نے ابھی تک نہیں کیا ہے. میسج ان کے لیے یہی ہے کہ یار پھر بھی ہمارے لیے نہیں، پھر بھی آپ نے حضور کے سامنے پیش ہونا ہے. اگر انہوں نے پوچھ لیا کہ اس وقت تم نے کیا کیا تھا تو کیا جواب دو گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کے لیے، آقا کے سامنے شرمندگی سے بچنے کے لیے ابھی بھی وقت ہے. جو لمحے باقی ہیں اپنی حاضری لگاؤ، عوام کو اویئرنیس دو کہ بھائی اس معاملے پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ہم ابھی تک قانون کے تابع ہیں، ابھی تک آپ کے قانون کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن ہماری تاریخ آپ کے سامنے ہے. ہم نے 10,000 دے کر یہ قانون بنوایا ہے اور ہم 10 لاکھ تیار کیے بیٹھے ہیں اس پہ پہرا دینے کے لیے. کم از کم اس پہ یہ میسج آنا چاہیے. سیفی صاحب نے میرا خیال ہے کافی ساری باتیں جو ہیں وہ ان کا ایک اپنا اس پہ پوائنٹ آف ویو ہے، اور انہوں نے اس کو میرا خیال ہے اپنی جماعت کی طرف سے بھی انہوں نے جو جماعت کا نقطہ نظر ہے اس کو بھی بیان کیا ہے. تو ویسے اس پہ میں ایک بات عرض کروں کہ چونکہ جب سے یہ ایشو زیادہ ہائی لائٹ ہوا ہے تو مختلف لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، مشائخ کے ساتھ بھی کبھی کبھی ملاقات کا موقع ملتا ہے، علماء کرام کے ساتھ بھی، مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کے ساتھ، اور پھر مختلف طبقات کے لوگوں کے ساتھ بھی ملاقات ہوتی ہے. تو میں نے ایک چیز محسوس کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کا ختم نبوت کے حوالے سے جذبہ کو ٹھنڈا پڑ گیا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو ہمیں تھوڑا سا اس حوالے سے میں نے جو محسوس کیا کہ جو ایک کمزوری نظر آئی ہے، اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں لوگوں کو ایشو سمجھ نہیں آیا، اور جب ایشو سمجھ آ گیا تو پھر سپریم کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ سامنے آیا کہ ہم اس پہ ریویو، اگر کوئی پٹیشن دائر کرتا ہے تو ہم اس کو سنیں گے، اور اس میں جو فیصلے میں غلطی ہے ہم اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے. تو میرا خیال ہے بہت سارے لوگ ہیں، چونکہ ہمارا جو قوم ہے وہ ہماری عدلیہ پہ اعتماد کرتی ہے، چیف جسٹس صاحب پہ اعتماد کرتی ہے، بہت سارے لوگ اس دور میں بھی ایسے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ اس طرف چلے گئے ہیں کہ جو فیصلے میں کوئی ایسی کمزوری تھی تو ہماری معزز عدالت نے اس کو محسوس کیا ہے، اور وہ نیک نیتی کے ساتھ اس کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک شاید اس کی یہ بھی وجہ ہے کہ جب لوگوں کو ایشو سمجھ آ گیا، چیز ہائی لائٹ ہو گئی، تو اس وقت ایک امید کی کرن پیدا ہو گئی کہ پرامن طریقے کے ساتھ اچھے ماحول میں یہ چیز حل ہو جائے گی. تو میں نے کئی لوگوں کے ساتھ بات کی ہے تو اس سے مجھے محسوس یہ ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک ہمارا پہلے ہی کرائسس کا شکار ہے، یہاں پہ حالات ایسے ہیں، ہمارے معاشی مسائل ہیں، اور اگر اس کو ایک اور انداز کے ساتھ اگر اس کو چلایا جائے تو ایک بندہ تو نیک نیتی کے ساتھ چیز کو چلاتا ہے، ایشو لے کے آگے بڑھتا ہے، لیکن اس میں شر پسند لوگ بھی ساتھ شریک ہو جاتے ہیں اور وہ کسی اور طرف چیز کو لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اس انداز کے ساتھ نہ لے کے جایا جائے کہ ہم کوئی کال دیں، اس پہ کوئی تحریک سٹارٹ کر دیں، کوئی ہم اس کا مومنٹم بنا دیں، تو پھر اس کو ہو سکتا ہے کہ کچھ شرپسند لوگ کسی اور طرف لے جانے کی کوشش کریں. تو میں نے ان کی یہ رائے محسوس کی. وہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی عدالت نے ایک دروازہ کھولا ہوا ہے کہ اس کو قانون کے ساتھ، دلائل کے ساتھ اور ایک آئینی جدوجہد کے ساتھ عدالت نے موقع دیا ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے. تو جب تک یہ دروازہ کھلا ہے عدالت سے اچھے کی توقع کرنی چاہیے اور ہمیں یہی رستہ اختیار کرنا چاہیے. اگر یہاں سے اللہ نہ کرے کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے تو میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ لوگ ایسی صورتحال کو کسی صورت قبول کرنے کے لیے اس ملک میں تیار نہیں ہیں کہ کوئی ایسا فیصلہ ہو کہ جو ہمارے آئین، قانون، قرآن و سنت کے اس طرح چلا جائے کہ وہ ایک نیا مفہوم کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا توقعات ہیں آپ کی؟ اصل توقعات نہیں، ایمان ہے کہ میں اللہ پہ بھروسہ کر کے نکلا ہوں تو اللہ کیسے نہ مجھے مایوس کرے گا. جو خود کہہ رہا ہے کہ مایوسی کفر ہے، تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ یہ ججمنٹ جو ہے خود سپریم کورٹ سے ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے. تو میرے خیال میں جتنے لوگوں نے رائے دی ہے، جتنی رائے سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا ہوں، جتنی اوپینین پبلک میں ہیٹ فیل ہو رہی ہے سب کو،
ہمیں دور دور تک ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی ایشو ایسا ہو جس سے ملک کو نقصان ہو، جس سے ملک کے ایک پتے کو بھی نقصان ہو۔ وہ میرا ہی ملک ہے، میرا ہی پتہ ٹوٹے گا۔ تو ہم ہر کوشش یہی ہونی چاہیے کہ یہ قانون کے مطابق حل ہو جائے اور سپریم کورٹ سے ہی حل ہو جائے، اور ہمیں اس پہ یقین ہے، امید کا لفظ ہی نہیں ہے اپنے کاغذ میں، تو انشاءاللہ العزیز ہمیں اس پہ یقین ہے کہ یہ سپریم کورٹ اسی ریویو کے اندر یہ پورا فیصلہ ریورس ہوگا اور یہ پورا فیصلہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق ہوگا، اور آئندہ بھی فیصلے قانون اور آئین کے مطابق ہی ہوں گے۔ کچھ چیزیں ہو گئی ہوں گی، غلطیاں کہیں پہ ہم سے ہو گئی ہوں گی، میں چھوٹا ہوں، مجھے ماننی چاہیے، وہ بڑے ہیں، مجھے ان کا احترام کرنا ہے، تبھی یہ سسٹم چلنا ہے۔ اور میرے خیال میں یہ احترام کا سسٹم قائم رہنا چاہیے، میرے خیال میں قانون کے ذریعے ہی حل ہونا چاہیے، روڈ پہ حل ہونے کا میں قائل نہیں ہوں، میں تو قانون کے ذریعے حل کرنے کا قائل ہوں۔ میں ہر ایشوز ہمیشہ میری کوشش ہے کہ آخری ٹائم تک بھی، بلکہ ٹائم نکل بھی جائے تو تب بھی قانون ہی کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، پاکستان میں جتنی بھی دفعہ یہ ایشو ہوا ہے الٹیمیٹ فتح حق کی ہی ہوئی۔ اچھا، ایک بات اور آپ سے کرنی تھی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو پرانی تاریخ ہے، یعنی اگر ہم کہیں کہ 75-76 سال میں تقریباً یہی ہماری تاریخ رہی ہے کہ جب بھی کوئی ایشو اس طرح کا پیدا ہوتا ہے تو کال یہ دی جاتی ہے کہ کورٹ پہ جس دن سماعت ہوتی ہے تو وہاں پہ سب سپریم کورٹ آ جائیں اور وہاں پہ جمع ہو جائیں، یا کسی اور کورٹ میں ہو تو لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یعنی میں نے جو اپنی زندگی میں دیکھا ہے اس سے پہلے بھی یقیناً اسی طرح ہمارے یہاں ٹرینڈ چلتا رہا ہے، لیکن اس مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ جس دن یہ کیس چل رہا تھا اور سماعت سپریم کورٹ میں تھی تو آپ کی طرف سے لیگل کمیشن بلاسفیمی کی طرف سے باقاعدہ یہ ہدایت جاری کی گئی اور اس پہ پوسٹیں کی گئیں اور لوگوں سے اپیل کی گئی کہ آپ نے سپریم کورٹ میں نہیں آنا، آپ نے اس کے لیے دعا کرنی ہے اور آپ نے اس ایشو کے حوالے سے جو چیزیں ان کو سمجھنا ہے اور لوگوں کو سمجھانا ہے۔ لیکن کسی نے سپریم کورٹ میں نہیں آنا کہ ہم نے یہاں پہ کوئی اجتماع اکٹھا نہیں کرنا، اس سے امن امان کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی چیز تھی جو ہمارے وطن عزیز میں ہم سمجھتے ہیں کہ جب بھی اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں تو عام طور پہ ایسی صورتحال نہیں آتی۔ اور میں نے بہت سارے لوگ میرے ساتھ ملے، انہوں نے اس پہ بھی کیا کہ ہم تو تیاری کر رہے تھے کہ بھرپور طریقے سے وہاں پہ جائیں گے، بلکہ کچھ مشائخ کے ساتھ میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم جانا چاہتے تھے، لیکن جب وہ راؤ صاحب کی پوسٹ دیکھی تو انہوں نے منع کیا ہوا تھا، تو پھر ہم نے اپنے ساتھیوں سے بھی کہا جی کہ چونکہ منع کر دیا گیا ہے تو ہم ان کے کہنے کے پابند ہیں تو ہم کورٹ نہیں جائیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی شاید ایک وجہ ہے کہ لوگوں نے محسوس کیا ہے کہ آپ کو اعتماد ہے عدالت پہ، اور جو لوگ عدالت کے سامنے جا کے چیزیں پریزنٹ کر رہے ہیں وہ چونکہ عدالت پہ اعتماد کرتے ہیں، تو اس لیے لوگوں نے کہا کہ ہمیں بھی اس طریقے کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے اس دن بھی سب پوری عوام کا شکر ادا کیا تھا، میری کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ رات کو یہ پوسٹیں آئی ہوئی تھیں تو میرے لیے ایک عاشق رسول کا سڑک پہ کھڑا ہونا میرے لیے وہ شرمندگی کا باعث ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب قانون ہے تو مجھے قانون کے ذریعے آنا چاہیے، نہ کہ میں اپنے عاشق رسول کو سڑک پہ کھڑا کروں جب اس کو عزت سے جگہ نہیں مل سکتی۔ ظاہری بات ہے عدالت ہے، وہاں چند محدود کی سیٹیں ہیں، ایک جگہ ہے، اس میں چند لوگ ہی بیٹھ سکتے ہیں۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر اکابرین آنا چاہتے ہیں وہ ویلکم، لیکن عوام جو ہے وہ اللہ کے سامنے سر بسجود ہو اور وہاں پر دعا کرے، انشاءاللہ فتح ہوگی۔ اور ایسا ہی ہوا، آپ نے دیکھا کہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود ہائپ کس حد تک کریٹ ہوا تھا، جو پاکستان کا ایک نیگیٹو امیج چلایا جاتا ہے کہ جی پتہ نہیں یہ تو قانون جانتے نہیں ہیں، یہ کسی تھرڈ ورلڈ کی دنیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک عام آدمی کی کال پہ، لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہ کنیکٹڈ ہیں اس کیس سے، تو انہوں نے ہماری کال پہ ہمیں اتنی کی عزت دی کہ وہاں پہ کوئی بندہ نظر نہیں آیا آپ کو، کوئی قانون کا کسی آدمی نے جا کے کسی پولیس والے سے اوے میں بھی بات نہیں کی، سارا چیزیں پرامن رہیں اور انشاءاللہ پرامن ہی رہے گا۔ ملک ہمارا ہے، ہمیں یہ ہر صورت میں امن کے ساتھ چلنا ہے، تبھی ہم ترقی کریں گے، اور تبھی ہم وہی پکچر تو ہم دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جو پکچر آپ ہماری دکھا رہے ہو وہ ہماری ہے نہیں۔ میں اتنا ہی ذمہ دار ہوں، اس سے زیادہ ذمہ دار ہوں جتنا امریکہ کا صدر ذمہ دار ہے۔
میرا ایک عام شہری، پاکستان کا ایک عام شہری اس سے زیادہ ذمہ دار ہے جو امریکہ کا شہری ذمہ دار ہے. یہ کیونکہ یہاں پہ مجھے میڈیا سے اختلاف ہے اور یہ میری شکایت جائز ہے کہ میرا یہ امیج، میری قوم کا یہ امیج کیوں نہیں دکھایا جاتا، کیوں نہیں بتایا گیا اس دن کہ دیکھیں جناب رات کو سارے کال کر رہے تھے لیکن قانون کے مطابق کوئی بندہ نہیں آیا، کسی بندے نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا، کسی بندے نے اتنے حساس ایشو پہ بھی کسی آدمی نے وہاں سپریم کورٹ میں کے دروازے کو دھکا نہیں دیا. یہ وہی سپریم کورٹ ہے نا جہاں عام آدمی کی، جس کی کوئی اوقات میرے کاغذوں میں نہیں ہے، وہ ایک پارٹی کا لیڈر ہوگا، اس پارٹی کے لیڈر کے خلاف جب فیصلہ آتا ہے تو دیواریں چھلانگ لیتے ہیں اس کے کارکن. وہ کسی بھی پارٹی کے، یہاں 4 پارٹیوں کے یہ فیصلے آ چکے ہیں، چاروں پارٹیوں نے یہی کام کر لیا، پارلیمنٹ کی اسی سپریم کورٹ کے اوپر انہوں نے شلواریں تک لٹکا دیں. لیکن ایسا اس کام پہ تو نہیں ہوا. یہ تو اس سے بہت حساس ایشو تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہیں وہ قانون کے بھی پابند ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آخری حد تک قانون کا احترام کرنے والے ہم لوگ ہیں. ہم سپریم کورٹ کے فیصلے خلاف بھی آئیں گے تب بھی ان کا ادب کر رہے ہیں، ان کو بڑا سمجھ کے دوبارہ ان کے پاس لے کر گئے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے تو فیصلہ کر دیا، ہم انہی کے پاس لے کر گئے کہ یہ نقائص اس فیصلے کے اندر ہیں، اس فیصلے کو ریویو کرتے ہیں بیٹھ کے، ہم آپ کو دوبارہ اسسٹ کر دیتے ہیں، آپ ہمیں ایک دفعہ سن لیں. اور انہوں نے سننے کا ٹائم دیا ہمیں. انشاءاللہ العزیز جب وہ سنیں گے وہ چیزیں پائیں گے اس کے اندر. بہت شکریہ، آپ نے بہت آسان انداز کے ساتھ ناظرین کے لیے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا. اب وقت ہمارے پاس بالکل مختصر ہے تو میں بس 1-2 جملے سیفی صاحب کے لوں گا تو پھر ہم سمیٹیں گے. سیفی صاحب، راؤ صاحب کی گفتگو سے جو مجھے محسوس ہوا ہے کہ راؤ صاحب تو یعنی ابھی بھی بہت اچھی امید رکھتے ہیں کہ ان کا خیال یہ ہے کہ جس طرح سپریم کورٹ نے اس حوالے سے ایک چیز کو محسوس کیا ہے کہ فیصلے میں کچھ کمزوریاں تھیں اور جو چیزیں وہاں پہ اس طریقے سے فیصلے میں سامنے آئی ہیں ان کا ازالہ کرنا چاہیے. تو راؤ صاحب کا یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا اور سپریم کورٹ اپنے اس فیصلے میں جو بھی سکم تھے ان کو انشاءاللہ دور کرے گی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی توقعات کیا ہے؟ صاحب دیکھیں، ہم بھی ہمیشہ قانون کا احترام کرتے ہیں. آسیہ والا فیصلہ ہوا، ہم ریویو میں گئے. اب اس فیصلے کے ریویو میں خود میں نے پٹیشن دائر کی ہوئی ہے اور ہم بھی توقع کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ جو غلطیاں ہیں وہ دور ہو جائیں. ایسا ہونا بھی چاہیے. اور چیف جسٹس صاحب کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ ان کے پاس ایک بڑی اہم ذمہ داری ہے اور وہ اس کا احساس کرتے ہوئے اس اساس ایشو کے معاملات میں جو ان سے مسٹیکس ہوئی ہیں ان کو درست کریں اور ان کا ازالہ کریں. لیکن ہمیں ایک بات بتائی گئی ہے، ہمارا بابا ہمیں کہتا تھا اعلیٰ حضرت کے حوالے سے کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، بس ایک جاں کیا 2 جہاں فدا. وہاں ہمیں کوئی چیز اس سے زیادہ عزیز نہیں ہے. پچھلا فیصلہ ہم نے فیض آباد میں کرا لیا تھا جب انہوں نے ختم نبوت کے قانون میں امینڈمنٹ کی تھی حلف نامے میں. ٹھیک ہے، ہمارا میسج وہی ہے. اس بات سے ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم احترام کریں گے اور کرتے بھی ہیں. احترام کرتے ہیں تو ہم نے اپنی ریویو پٹیشن دائر کی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ پاکستان کے تعارف لے کر، پاکستان کی عوام کے ٹیکس سے جمع ہوئے پیسے کی مراعاتیں لے کر، ٹھیک ہے، اور اتنی عزت لے کر فیصلے حضور کے ختم نبوت کے خلاف کرے تو یہ بات کب تک قابل قبول نہیں ہے. ہم قانون میں بھی آخری حد تک جائیں گے اور پھر اگر قانون سے ہمیں انصاف نہ ملا تو پھر ہم دوسری طرف بھی آخری حد تک جائیں گے. اس معاملے پہ کوئی کمپرومائز نہیں. ہمارا یہی میسج. پروگرام کا وقت ختم ہوا. میں دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے رمضان شریف کے ان بابرکت لمحات میں اپنا وقت نکالا اور آج کے اس پروگرام میں تشریف فرما ہوئے اور ایک انتہائی عام ایشو کے حوالے سے آپ نے ناظرین کی رہنمائی کی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو امن اور استحکام کی نعمت عطا فرمائے. قوم کو مزید کسی آزمائش سے محفوظ فرمائے اور ارباب بست و کشاد کو ملک، قوم اور ملت کی بہتری اور مفاد میں درست فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گرامی مرتبت ناظرین، آپ نے ہمارے دونوں مہمانوں کی گفتگو سنی اور یہ جو ختم نبوت کا ایشو ہے، بالخصوص جو موجودہ اس میں یہ صورتحال سامنے آئی ہے، اس کے مختلف پہلوؤں پر، آئینی پہلوؤں پر
اور جو قرآن و سنت سے اس کی آیات کی تشریحات سے متعلق جو پہلو تھے، آپ نے دونوں مہمانوں کی گفتگو سنی اور یقیناً اس سے ہماری معلومات میں اضافہ بھی ہوا۔ یہ رمضان شریف کی بابرکت ساتیں ہیں اور ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے یہ اسلام کے اساسی عقائد میں سے ایک ہے، یہ ہماری پہچان ہے، اور تاجدار کائنات کا کوئی بھی غلام اس عقیدے پر کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ تو تمام اہل ایمان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس عقیدے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں۔ اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ یہ مشائخ کا معاملہ ہے، یہ کسی پیر صاحب کی بات ہے، یہ کسی مذہبی جماعت کی بات ہے، یہ کسی دینی ادارے کی بات ہے، یہ کسی مذہبی شخصیت کی بات ہے، یہ کسی عالم دین، کسی خطیب، کسی واعظ کی بات ہے، بلکہ یہ ہر کلمہ پڑھنے والے کا مسئلہ ہے۔ جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ تو ہر شخص کو اس پہ اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور جس طرح کے حالات ہیں اس میں محسوس ہوتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اہل علم نے، علماء نے، مختلف طبقات کے لوگوں نے اس مسئلے کی اساسیت کو، بالخصوص یہ موجودہ جو فیصلہ تھا اس کے جو اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اس کے حوالے سے ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آیا ہیں، اور سب اس پہ اپنے اپنے انداز میں کوشاں بھی ہیں، اور امید ہے کہ جلد اس کا مثبت نتیجہ بھی سامنے آئے گا۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ تمام ناظرین رمضان شریف کی ان ببرکت ساتوں میں جب بھی اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اس حوالے سے ضرور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو فتنہ ایک پیدا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ایسے رستے پیدا فرمائے کہ یہ فتنہ اپنی موت مر جائے، اور ختم نبوت کے حوالے سے وطن عزیز میں یہ مسائل اس طریقے سے حل کر دیے جائیں کہ آئندہ کسی کو کوئی سازش کرنے کی، کوئی نقب ڈالنے کی، کوئی رخنہ نکالنے کی کوئی جرت نہ ہو سکے۔ تو اپنی دعاؤں میں دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ایمان والے کے لیے دعا ایک اصلی کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو رات کی تاریکی میں جب بندہ تنہا ہوتا ہے اپنے مالک کے لیے، تو رمضان شریف کی رات ہو، آپ کو نصیب ہو جائے، تو آپ اخلاص کے ساتھ اللہ کریم کے لیے ضرور اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ التجا کریں کہ مالک اس میں کامیابی عطا فرمائے، اور پھر وہ تمام اہل ایمان جو جذبے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس کے لیے کوشاں ہیں، خواہ وہ وکلاء ہوں، چونکہ اس جنگ میں جو سب سے اول صف میں ہمیں لوگ نظر آتے ہیں وہ وکلاء ہیں، اور پھر علماء کا کردار بھی ہے، مشائخ بھی ہیں، مختلف طبقات کے لوگ ہیں۔ تو جو بھی اس ایشو میں جس انداز کے ساتھ بھی سرگرم عمل ہے، آپ سب کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے، ان کے جذبوں کو مزید قوت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پوری قوم کو پہلے جس طرح ماضی میں تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں نے اس ایشو پہ، ختم نبوت کے ایشو پہ ہمیشہ اتحاد، اتفاق، یکجہتی کا مظاہرہ کیا، تو اس مرتبہ بھی تمام اہل ایمان مل کر، کلمہ پڑھنے والے مل کر اس میں یکجہتی اور اتحاد کا مظاہرہ کریں، اور اس مسئلے میں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب پہ رحمت نازل فرمائے۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔